السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، ختم نبوت لائیو گفتگو پروگرام لے کر آپ کے سامنے آج پھر حاضر ہیں۔ کچھ دیر پہلے ہم یہ پروگرام پہلے بھی کر چکے ہیں، تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ابھی کچھ دیر ہم دوبارہ یہ پروگرام کریں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ٹک ٹاک پر جو دوست دیکھ رہے ہیں ان میں سے شاید کچھ جانتے ہوں۔ کبھی کچھ دیر پہلے میں ایک غیر احمدی جو مجھے مرتد لگ رہا تھا اس کی سٹریم پہ گیا تھا، تو وہ کسی عدنان صاحب کوئی ہیں، ان سے گفتگو کر رہا تھا، تو اس سے تھوڑی سی بات ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے، اور اس کے علاوہ مزید اگر کوئی دوست لائیو گفتگو میں شریک ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ابھی ایک جی صاحب کے نام تو ابھی یہ فیس بک پر رہے ہیں، آپ اپنا جو ہے آڈیو میوٹ کر لیں، کچھ دیر بعد میں موقع دیتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ تو وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ کوئی غیر احمدی جو مجھے مرتد لگ رہا تھا، وہ ٹک ٹاک پر لائیو کر رہا تھا، تو اس کی لائیو میں کوئی عدنان صاحب تھے، کوئی دوست وہ بات کر رہے تھے، اور وہ کوئی بنیادی اختلاف پر بات تو نہیں کر رہا تھا، جس طرح غیر احمدیوں کی عادت ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتابیں ہیں ان میں سے مختلف پرچیاں ادھر ادھر سے اکٹھی کر کے تو اس کی بنیاد پر وہ جو ہے اعتراض کرتے ہیں۔ تو وہ اس کا سوال، ایک تو وہ کہہ رہا تھا، وہ احمدی بھائی نے بات، اس نے سوال یہ کیا کہ استعارہ جو ہے وہ آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی ایسی چیز بیان کریں جو استعارے کے بغیر ہو۔ تو اس بھائی نے مختصراً جواب دیا، تو پھر اس نے یہ کہا کہ استعارہ کے رنگ میں کئی باتیں ہوتی ہیں۔ تو پھر اس غیر احمدی جو مجھے مرتد لگ رہا تھا اس نے کہا کہ جی ہر چیز استعارہ کے رنگ میں آپ پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تو پھر اس نے کہا کہ نہیں، ہر نبی جو ہے اس کی ہر چیز جو ہے وہ استعارہ کے رنگ میں نہیں ہوتی، یا اس نے یہ کہا کہ نبی کی باتیں جو ہیں وہ استعارہ کے نبی کی باتیں جو ہیں، نبی کے خواب جو ہیں وہ بھی وحی کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح ان غیر احمدی عام طور پر کہتے ہیں کہ نبی کی خواب وحی ہوتے ہیں اور جس طرح وہ ہوتے ہیں اسی طرح پورے ہونے چاہیے۔ تو جب عدنان صاحب جو تھے احمدی، انہوں نے اسے کہا کہ نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی مثلا مثال دی کہ ان کا خواب جو تھا وہ ظاہر رنگ میں تو پورا نہیں ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی بھی انہوں نے مثال دی۔ تو بہرحال میں جب سٹریم میں گیا تو تھوڑی سی بات ہونے کے بعد اس نے مجھے سٹریم سے ریموو کر دیا۔ وہ چونکہ وہ کہہ رہا تھا جی میں نے پڑھی ہوئی ہیں ساری کتابیں، تو ہمیں چونکہ ہم پہلے بھی لوگوں سے بات کرتے رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ لوگ کچھ ساری کتابیں نہیں انہوں نے پڑھی ہوتی، کوئی اندر اندر سے غیر احمدیوں کے اعتراض دیکھ کر یہ پرچیاں اکٹھی کر لیتے ہیں اور ان پرچیوں کی بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا مطالعہ چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زیادہ تر چیزوں پر ان کی نظر نہیں ہوتی، اس لیے بات سمجھنے کے بجائے یہ اس میں ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں اور اس چیز کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو اصل میں جس کی بنیاد ان کو معلوم نہیں ہے۔ صرف ایک پرچی کہیں سے لے کر، وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ بات موجود ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو کوئی اتنی سی بات پکڑ کے کہہ دے کہ دیکھیں جی قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، اس لیے میں کبھی نماز کے قریب نہیں جاتا۔ تو یہ اس بندے کی جہالت ہے۔ اسی طرح اس بندے نے بھی کیا کہ ایک جگہ سے ایک چھوٹی سی چیز پکڑ کر اور کہتا ہے جی میں نے پڑھی ہے یہ کتاب، اور جو کتاب وہ دکھا رہا تھا اس کے اوپر صفحہ نمبر لکھا ہوا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ یہ صفحہ نمبر جو ہے 243 تھا، میرا خیال ہے 243۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کون سی کتاب کا صفحہ ہے، تو اس کو ہوش ہی نہیں تھا، اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون سی کتاب کا صفحہ ہے۔ کہتا نہیں گوگل پہ دیکھ لیں، آپ گوگل پہ جا کے دیکھ لیں۔ تو میں نے کہا بھائی پیش تم کر رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو میرا بڑا مطالعہ ہے، میں نے ہر چیز پڑھی ہوئی ہے، تو تم بتاؤ کون سی کتاب کا صفحہ ہے یہ۔ اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا ہے، 243 نمبر کیا ہے۔ نیچے اس کو 9 نظر نیچے 9 لکھا ہے، اوپر 243 لکھا ہے۔ اب جس بندے نے تحقیق کی ہو، جس بندے نے مطالعہ کیا ہو جماعت احمدیہ کی کتابوں کا، اس کو پتہ ہو، اس کو پتا ہے کہ وہ 243 نمبر، مجھے پتا تھا اس لیے میں اسے پوچھ رہا تھا 243 کیا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اس کو نہیں پتا، اس لیے وہ بوکھلا گیا، نہیں میں ابھی دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ ان کی علیہ السلام ہے، اور وہ جہاں سے دیکھ رہا تھا وہاں بھی اس کو پتا نہیں چلا، یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ کتاب ہے، اس کا یہ آخری صفحہ ہے، سارا کچھ وہ جب ادھر ادھر ٹکرے مارنی تو اس کو کسی نے پرائیویٹ میں شاید میسج کیا یا فون کر کے بتایا، اور یہ تو روحانی خزائن کی جلد کا صفحہ ہے، پھر کہتا ہے یہ روحانی خزائن جلد نمبر 14 ہے، حالانکہ وہ 18 تھی۔ تو میں نے کہا تمہارا ویسے ہی دماغ گھوم گیا ہے،
ایک چھوٹے سے سوال سے دماغ گھوم گیا ہے. اس ساری بات کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ بات کر رہا تھا کہ میں نے ساری کتابیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں, میرا بہت مطالعہ ہے آپ کی کتابوں کے بارے میں. تو اس کی اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ اس کا مطالعہ ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ پرچیاں لیتے ہیں, کسی نے ایک پرچی دے دی بس اس پر ہی گزارا ہے اور وہ آگے پیش کر دی. اور پرچی بھی بعض پرچیاں تو ایسی ہیں کہ وہ آدھے صفحے سے کاٹی ہوتی ہیں, کہ اوپر نہ صفحے کتاب کا نام لکھا ہوتا ہے, نہ روحانی خزائن کی جلد لکھی ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا, اور وہ آگے پیش کر دیتے ہیں. ان سے پوچھیں یہ کون سی کتاب ہے, تو کہتے ہیں لو جی تہاڈیاں کتاباں نے, تانوں ہی نہیں پتا, اور پیش تم کر رہے ہو تو پتہ ہم کریں کہ کون سی کتاب ہے. تو یہ اس طرح کی رنگ بازیاں کر کے تو ہمیں یہ جو ہے وہ زیادہ کاریگر بننے کی ہمارے سامنے کوشش کرتے ہیں. تو وہ بہرحال جس نے وہ سٹریم دیکھی ہے اس کو پتا ہے. اب وہ جو جھوٹ بول رہا تھا جی, وہ میں نے کہا جی اس کتاب کے 12 صفحے نہیں ہیں, میں نے تو یہ نہیں کہا کہ اس کتاب کے 12 صفحے نہیں ہیں, مجھے پتا ہے اس کے کتنے صفحے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے سوال یہ کیا تھا کہ وہ صفحہ نمبر جو اوپر لکھا ہوا ہے وہ کس کتاب کا ہے, یہ سوال تھا جس کی وجہ سے اس کو دندل پڑ گئی تھی. تو یہ بہرحال یہ اس طرح کے جو مداری آ کے بیٹھتے ہیں یہاں سوشل میڈیا کے اوپر, ان کو ہمیں پتہ ہے کہ کون سی ڈگڈگی جو ہے اس کے ذریعے ان کی مداری سیٹ کرنی ہے. تو بہرحال یہ مجھے تو لگ رہا تھا کوئی مرتد ہے. بہرحال جو بھی تھا, یہ اپنے فرقے چھپاتے ہیں, اپنے عقیدے چھپاتے ہیں, اور ہمارے عقیدوں پر ایسے بات کرتے ہیں جیسے بہت بڑے یہ سائنسدان ہیں کچھ. تو آپ خود اتنے شرمندہ ہے, تم بتاؤ تو صحیح تم کون سی بل سے نکلے ہو, تم دیوبندی ہو, آبی ہو, شیعہ ہو, بریلوی ہو, یا ان سب کو کافر سمجھتے ہو, کیا ہو تم؟ کہتے ہیں جی ہم ختم نبوت کو ایسے کہتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ. کس کا ہمارا؟ کون ہو تم؟ تمہاری پہچان کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں میں احمدی مسلمان ہوں, مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح مہدی مانتا ہوں, خلافت کو مانتا ہوں, یہ میری پہچان ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کن کا عقیدہ ہے. آپ اپنے عقیدے کیوں چھپاتے ہیں؟ سب سے پہلے لائیو سٹریم شروع کر کے اپنا عقیدہ بتاؤ. یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے احمدی مسلمان, آپ لکھو میں دیوبندی ہوں, آپ لکھو میں وہابی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں بریلوی ہوں. تو آپ سے آپ کے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ گفتگو کی جائے. جب آپ کو دلیل بھی دی جائے تو آپ کی مسلمات کے مطابق دلیل دی جائے. بہرحال ابھی یہ ہمارے ساتھ کچھ دوست ہیں. حاجی صاحب سب سے پہلے آئے تھے, آپ کچھ بات کریں پھر آگے چلتے ہیں. جی السلام علیکم میر صاحب, اچھا کیا آپ نے لائیو آن کر لی. میں لکھ رہا تھا نیچے کہ آپ اپنی لائیو آن کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ کیا شیطانی کر رہا ہے, کیونکہ وہاں سے تو اس نے آپ کو اتار دیا, بات نہیں سن رہا تھا, اور یہ شیطانیاں کرتے ہیں. اس کا علاج یہی ہے کہ آپ فوراً اپنی لائیو پہ آئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا شیطانی کر رہا ہے. اچھا کیا آپ آ گئے ہیں, تو میں اس لیے آپ کو لکھ رہا تھا بار بار کہ آپ اپنی لائیو آن کریں. شکریہ جی, آپ نے اچھا کیا جی. جی جی بہت شکریہ. آگے جو دوسرے ہیں ڈیشنگ آئی ڈی ہے وہ آپ کو کچھ بات کر لیں. تو باقی دوست اپنا جو مائک ہے میوٹ کر لیں, پھر میں ان کو موقع دیتا ہوں. جی جی میر بھائی, میں آپ بات کریں. ابھی بزی ہوں, تو آپ کسی بھائی سے بات کر لیں, میں بیٹھا ہوں آپ. جی جی ٹھیک ہے. این احمد بھائی آپ بات کر لیں. السلام علیکم. ایک منٹ ٹھہریں, یہ نیچے جو آئی ڈی ہے ایس وائی ای والی, یہ اپنا مائک میوٹ کریں. یہ خانہ کعبہ جن کی آئی ڈی میں بنا ہوا ہے, اپنا مائک میوٹ کریں. آپ کو آواز آ رہی ہے جی میری؟ یہ نیچے, ہاں میر بہت صاحب, شکریہ. جی این احمد بھائی آپ کریں بات. جی آج جی میر صاحب السلام علیکم. میر صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا وعلیکم کہ السلام. بہتر ہے کہ اپنی اسٹریم آن کی جائے, آپ اپنی اسٹریم لگا کے بیٹھیں تو ادھر ہم سوالوں کے ان کو جواب دیں تاکہ یہ سنیں بھی پھر. اور ان کی ادھر جاتے ہیں تو وہ سنتے نہیں ہیں, وہ مطلب کہ سچائی کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی اسٹریمیں چلائیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, بہت شکریہ. اصل میں ان کو ان کی اوقات دکھانی ہوتی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پتہ نہیں کون سا انہوں نے, یہ آپ نے مائک اپنا پھر کھول لیا ہے. جب میں آپ کو کہوں گا پھر آپ اپنا مائک کھولیں, ابھی میوٹ رکھیں. بہت شکریہ. تو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اپنی اسٹریم میں, اور لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم سے ڈرتے ہیں, ہماری اسٹریم میں نہیں آتے, اور یہ ہے وہ ہے. حالانکہ میں نے کوئی اس کے ساتھ کوئی ایسی بات زبانی نہیں کی, اور جھوٹ بول رہا تھا جی نہیں جی قادیانی گالی دیتے ہیں ہمارے بندے تو بالکل, حالانکہ نیچے صرف وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دے رہا تھا. اس قدر جھوٹے ہیں اور بنتے ایسے ہیں جیسے بڑے کوئی نبی پیغمبر ہیں جو کوئی کبھی جھوٹ نہیں انہوں نے بولا. ہر بات پہ اس نے جھوٹ بولا ہے, اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس نے مجھے سٹریم سے نکالا ہے بلا وجہ, اس لیے کہ اس کی اوقات ہی نہیں تھی کہ 2 منٹ بھی آگے چلتا. اور اس کی جو چیز میں نے واضح کرنی چاہیے ہے وہ سارے دیکھنے والوں کو واضح ہوئی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کون سی چیز کا 243 نمبر صفحہ لکھا ہوا ہے. وہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 کا صفحہ 243 تھا. یہ مجھے پتا تھا, اس کو نہیں پتا تھا, اور وہ ظاہر یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ساری کتابوں کا پتہ ہے, ہر چیز میں نے پڑھی ہوئی ہے.
تو 243 نمبر صفحے پر اگر وہ اعتراض کر رہا ہے تو پچھلے 242 صفحے اس نے پڑھے ہیں. اگر 242 صفحے پڑھے ہوتے تو 243 نمبر صفحے پر اس کو اعتراض ہی نہ ہوتا. یہ روحانی خزائن کی جلدیں جو 1 سے لے کر 23 جلدوں تک کتابوں کی ترتیب رکھی گئی ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، بلا وجہ نہیں. وہ روحانی خزائن جلد نمبر 1 اور جلد نمبر 2 اور جلد نمبر 23 بنا دی گئی. یہ 18 جلدیں جب پہنچی ہیں تو پچھلی 17 جلدیں اس نے پڑھ لی ہیں. اب اگر تو تم کہو کہ میں نے نہیں پڑھی، میں نے پرچی کہاں سے لی ہے اور میں اس پہ اعتراض کر رہا ہوں، پھر تو آپ کی بات سمجھ آتی ہے، پھر تو ہم سمجھے ٹھیک ہے جی اس نے پرچی لی ہے تو اس کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. آپ ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ بہت بڑے علامہ ہیں، آپ نے جماعت کا بڑا مطالعہ کیا ہوا ہے، بڑی آپ نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جو پرچی آپ لے کر سامنے بیٹھ کر اگلے بندے کو ڈرا رہے ہیں اس کے اوپر جو صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے وہ کون سی کتاب کا ہے. تو شرمندہ ہونے کے بجائے اوپر سے مجھ پہ چڑھائی کر رہے ہیں جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. جی آگے صاحب جی آپ کچھ بات کریں پھر آگے چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امیر بھائی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ کل بھی ہمارے ایک دوست آئے تھے، تو یہ کافی عرصے سے نا بڑا ایکٹیو ہے اپنی سٹریم پہ. تو یہ اصل میں مذہبی لیول پہ بات نہیں کرتا. اس نے بھی ایک جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک موٹو سا بنایا ہوا ہے کہ میں حضرت مرزا صاحب کی جو بکس ہیں وہاں سے حوالے یہ دکھاتا ہے لوگوں کو کہ یہ دیکھو کہ یہ باتیں لکھی ہیں، اس طرح کی باتیں لکھی ہیں. تو یہ عوام کو یعنی گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی مرزا صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں بہت ہی غلاظت بھری ہوئی ہے، نعوذ باللہ وہ بڑی ہی بری باتیں ہیں وہ. تو اس وجہ سے جو جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں، جو ان کے غیر احمدی ہیں وہ بھی دیکھیں. تو اپنے عقیدے سے احمدی جو اپنے عقیدے سے طائب کر دیں، اور جو ان کو آلریڈی نہیں مانتے ہیں وہ دیکھیں کہ ان میں کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو ان کو اچھا ہم آپ نے نے اس کی بڑی سٹریم سنی ہے؟ اس نے اپنا بتایا ہے یہ کون ہے؟ یہ میرے صاحب یہ غیر اہل سنت کا ہے. تو کل کی چھوٹی سی ایک بات میں بتاتا ہوں. کل ہمارے ایک دوست تھے، میرے خیال میں وسیم نام ہے ان کا، وہ بھی آئے تھے. تو ہم نے چونکہ جو ہم سٹریم کرتے ہیں تو ہم نے یہ پروگرام لایا تھا کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ احمدی ہے چاہے غیر احمدی ہے تو وہ اوپر آ کر یا تو گالیاں دے جاتے تھے یا پھر نیچے کامنٹ سیکشن میں وہ گالیاں دیتے تھے. تو انہوں نے وضاحت کے ساتھ ان سے بات کی، دیکھیں کوئی بھی بات کرنی ہے نا تو وہ گالیوں کے ذریعے وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو آپ ایسے کریں، آپ کی سٹریم پہ بھی بہت سارے دوست آتے ہیں، ہماری بھی بہت ساری سٹریمیں بھی چل رہی ہیں، تو وہاں پہ جو آتے ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں. تو ہم نے یہ پروگرام لایا کہ آج کے بعد جو بھی گالی دے گا اس کو بلاک کر دیں گے. تو یہ کل بڑا ایگری کر رہا تھا اس بات پہ کہ ٹھیک ہے جی میں تو کسی کو پروموٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ کسی کو گالی دے. تو کل بڑی اچھی ڈسکشن چل رہی تھی. نہیں اس بالکل کے بعد غلط وہ بیانی ہے. جب ایک بندہ گالیاں دے رہا ہے اور اس کو یہ سٹریم سے بلاک نہیں کرتا تو یہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے، یہ اس کا ساتھی ہے. ہاں تو بات یہ ہے کہ کل السلام علیکم. میں نیچے کیونکہ مجھے اوپر نہیں اس نے لیا تو میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے میری ریکویسٹ کو اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو میں نے نا وہ جو گالیوں کا بات چل رہا تھا نا تو وہ بات ایک آیات کی طرف چلی گئی کہ قرآن مجید میں بعض آیات ہیں جو کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں. تو پھر میں نے نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھا کہ بعض آیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پھیر پھیر کر بیان کرتا ہوں. تو اس کا نالج دیکھیں کہ یہ یہاں پہ السلام آ کے علیکم. تو سٹریم کرتا ہے. آپ اپنا مائک میوٹ رکھیں، آپ کو ابھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ بولیں. بہت شکریہ. یہ جو جی نیچے یار SYEID ہے اپنا یار مائک میوٹ پلیز رکھیں، جب آپ کو کہا پلیز جائے ایک گا تب سوال بولیں. پوچھ کے پھر سوال یار اس نے تو ایس وائی سارا رات صاحب تقریر پلیز کرنا کائنڈلی ہے بات تو ہم سنیں. نے تو یہ یہاں اس بیٹھنا طرح تو کی ابھی نہیں ہے نا. سٹریم نہیں ہم کر رہے. میری بات سنیں کائنڈلی، میری بات سنیں. ہم اس طرح کی سٹریم نہیں کر رہے، وہ ہماری دوسری سٹریم چل رہی ہیں. آپ وہاں پہ جائیں، جو مرضی سوال کریں وہاں پہ آپ کو جواب مل جائے گا. یا آپ ایسے کریں ہماری میرے اسی مجھے فالو کر وہ لیں، آپ ساری جو بھی سوال اس کے اچھا پاس صاحب جی ثبوت ایک ہیں، منٹ ٹھہریں آپ. اس کے پاس صاحب جی لیپ ٹاپ ہے، ایک منٹ اس کے ٹھہریں. پاس لیپ ٹاپ ہے، وہ آپ کو سب کچھ واضح کر دے گا. نادر اور جو جھوٹے ہیں نا وہ جھوٹے ہیں، یہ سب کچھ دکھا دے گا جو کچھ ہے. اچھا السلام ٹھیک ہے علیکم. ٹھیک ہے، ان کو اتار میر دیں صاحب ان میر کو بھائی، ان کو میوٹ اتار لگا دیں دیں، ایک ان کو بار. اتار دیں. یہ بلیک لسٹ میں اسرار نام ہے اس کا، اسرار خان. یہ بلیک لسٹ میں اس کو آپ میوٹ لگا دیں یا اس کو کر دیں، بلاک کر ایک دیں. منٹ ٹھہریں. سوال پوچھ لیں پھر احمد اتار بھائی اور دیں. صاحب جی سوال آپ ٹھہریں پوچھ ذرا لیں، اس کو کرنے دے بات. سوال جی پوچھ لیں سوال پھر اتار دیں، کوئی بات مسئلہ سنیں، نہیں. سوال آپ پوچھیں. ایک منٹ بات ہے، میری بات تو سنیں نا. میں آپ کو اچھا بتاتا ہوں، سوال آپ پوچھیں لیکن ایک بات تو سنیں نا. جب آپ کسی جگہ مہمان کے طور پر جاتے ہیں تو وہاں زبردستی نہیں آپ کر سکتے.
آپ کے اندر صبر تو ہونا چاہیے نا. اگر آپ سوال پوچھنے کا شوق رکھتے ہیں تو ضرور سوال آپ پوچھیں، لیکن صبر تو رکھیں. اب ترتیب سے تو جس طرح کب بندے اس طرح اندر آئے گھر ہیں ان والے کو کو حق بھی ہے تو کہ وہ اسی رسپیکٹ ہونا ترتیب سے بات چاہیے نا، کریں. کہ مطلب آپ مہمان چونکہ آئے، بعد میں مہمان ہیں، کا نہیں ہونا چاہیے. مہمان کا بھی اگر کچھ خیال مہمان رکھنا آ چاہتے کے ہیں نا. تو جوتوں سمیت آنکھوں میں گھسے، مہمان رکھتے ہیں خیال، آپ کا خیال رکھا ہے نا ابھی تک، آپ کو باہر نہیں نکالا، تو آپ کو ساتھ ساتھ تمیز بھی تو نہیں، سکھانی ہے وہ نا آپ کو کہ آپ اختیار اندر ہے، کیوں آپ بول کو رہے ہیں. جب اختیار ہے، ایک بندہ نکال بات کر سکتے ہیں رہا تو ہے، نکال لو یار. ہاں وہ جو آپ کو بھی اپنے اختیار ہے بٹائے کہ اپنے آپ لوگ تمیز ہیں. سے بیٹھ کے بات سنیں یا اندر ہر بات کے اندر اپنی ٹانگ گھسائیں. آپ اگر بیٹھ کے بات سنتے ہیں اور چلو صاحب اس جی کی بات کو بات چھوڑو. پوری ہوتی ہے، اس کے بحث بعد سوال کر سکتے ہیں. بحث بیٹھنا ہے یا بحث بات بحث سننی کو ہے یا چھوڑو. اب باہر میں جو نکلنا ہے. سوال کر رہا ہوں یار، سوال نہیں پوچھنے بحث بس نہیں، نہیں بس میں یہ سوال سمپل کرنے سی نہیں آپ بات کو، ہے. کیسے سوال آپ کریں گے؟ نہیں میں سوال نہیں، آپ سوال پوچھ نہیں سکتے. آپ کے اندر جو ہے وہ عقل نام کی چیز ابھی فی الحال موجود نہیں ہے. جب وہ آئے گی پھر آپ سے بات کریں گے. جی صاحب جی آپ اپنی بات پوری کریں، پھر دوسرے دوست کی طرف چلتے ہیں. جی شکریہ جزاک اللہ. اچھا تو سلیم میر بھائی وہ کیا ہوا، میں نے نا نیچے قرآن کے متعلق یہ بات لکھ دی کہ قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کی آیات ہیں ان کو پھیر پھیر کر بھی بیان کرتا ہے. تو چونکہ وہ کامنٹ سیکشن میں آپ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت تیزی سے کامنٹ اوپر جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ میں نے اس کو کاپی پیسٹ کر لیا. تو میں نے 4-5 دفعہ اس کو نا پیسٹ کر کے جلدی جلدی کیا تاکہ تو اس کی نظر کہیں پڑ گئی. تو یہ جو ہمارے وسیم بھائی تھے ان کو کہہ رہے کہ یہ دیکھو، وہ دان نکالنے لگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، اور آپ ہی کی جماعت کا ایک مطلب نیچے کمنٹ سیکشن میں دوست ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتا ہے. اور ماتھے پہ ہاتھ رکھا، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے وہ جو گھومنے والی چیئر ہے وہ سارے کمرے میں گھمائی. دیکھو یار یہ قرآن کی طرف کس طرح کی بات منسوخ کر ہے. یار یہ اس کا دماغ ہے، اس کو قرآن کی اتنا بیسک جو لاجک ہے وہی نہیں پتا ہے، یا قرآن کے متعلق اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو سٹریم پہ اس کے مطلب 400 500 300 بندے بیٹھ کے وہ اس کی باتیں سنتے کیسے ہیں؟ کیا ان کو نہیں یہ سمجھ آتی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جی وہ ان سے بھی بڑے عالم ہوتے ہیں، ان کو اس وہی سے نا، بھی کم میں قرآن کا حیران ہو پتہ رہا ہوں ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتا ہے. میں نے پھر وہ حوالہ بھی دیا، میرے خیال میں وہ صورت الانعام تھی، تو اس میں میں لگا کے میں نے کہا اگر اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرتا چلو میں لگا کے دکھاتا ہوں. پھر بھی اس کے باوجود دان نکال رہی ہے. یہ دیکھو یار یہ بار بار وہی کمنٹ کر رہا ہے. بھئی کہاں لکھا پھیر پھیر کے؟ وہ وسیم بھائی کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے کیونکہ آپ نے میں نے کھول کھول کے بیان کرنے کی بات کر رہے ہوں، تو وہ دوسرے سینس میں کر رہا ہے. اچھا اس پہ اتنی حیرانگی ہوئی اس کو دیکھ کے، میں شرم محسوس کر رہا تھا کہ بھائی تمہارا تو کی نہیں بنتا کہ اگر تجھے قرآن مجید کا ہی نہیں پتا، اس کے بیسک روٹس ہی نہیں آپ کو پتا، تو پھر جو مرزا صاحب ہیں وہ تو سلطان القلم تھے. انہوں نے تو بڑے بڑے یس آپ کے عالموں کو قرآن سکھا دیا تھا، جن کو قرآن کے متعلق بڑا وہ نالج رکھتے تھے، وہ بھی ان سے پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے نا، بڑے بڑوں کے ساتھ مناظرہ کر کے تو ان کو سارا قرآن اس طرح سکھایا کہ جس طرح سکھانے کا حق ہوتا ہے. تو ان کے متعلق ادھر آ کے تو یہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. ان میں کوئی لاجک نہیں ہے. پہلے پڑھ لیا کر، سمجھ لیا کر، پھر آ کے بات کیا کر. وہی اوپر والی پرچی لے کے، یہ میں نے کون سا طریقہ ہے؟ مجھے اوپر نہیں لے رہا تھا. میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں ہے. اچھا ابھی جو بات چل رہی تھی، آپ سٹریم سے نیچے اترے ہیں تو اس نے کیا کیا کہ وہ نیچے کامنٹ سیکشن میں وہ دیکھ دیکھ کے اس کو غصہ آ گیا. تو اس نے کہا کہ میں نے میں ابھی معذرت کے ساتھ یہ بات تھوڑی سی شیئر کر دوں. یہ اس کا دیکھیں، کل گالی کی بات کر رہا تھا تو آج یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ان کی ماں کو کون سا چھیڑ دیا. یہ ہے ان کی اوقات. تو بڑی مجھے شرم آئی ہے اس ہاں کی جی نا. خود بدتمیزی پہلے تو کر میں رہا تھا، بغیرت بھی کہہ رہا تھا جی اندر. جی 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 اس سے ہاں پتہ جی چلتا ہے، دیکھیں یہ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جس وہ پجامے میں کہتا ہے پیروں نکل جانا، تو یہ بالکل ہکا بکا رہ گیا تھا. حالانکہ اپنی طرف سے بڑے کانفیڈنس سے یہ پروگرام کر رہا تھا، لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کروں کیا، کہ یہ اپنی طرف سے بڑی وہ مستند بات اپنی طرف سے کر رہا تھا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ صفحہ نمبر کہاں سے اس نے پرچی لی ہے. بس اس پرچی پہ یہ چڑھا ہوا ہے اور اگلے بندے پہ چڑھائی کر رہا ہے، اور خود پتہ ہی نہیں کہ پرچی کہاں سے آئی ہے. تو جب یہ اس سلسلے میں تھوڑا بے عزت ہوا ہے تو پھر خود گالی گلوچ پہ آ گیا ہے. اور پہلے کہتا ہے نہیں جی ہمارے بندے تو گالی دے ہی نہیں رہے. تو میں نے کہا، وہ کہتا تمہارے بندے گالی دے رہے. تو میں نے کہا انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالی دینی ہے، کوئی عقل تمہارے اندر ہے؟ یعنی جھوٹ بول دیا. اور بعد میں کہتا ہے جی ٹھیک ہے، وہ سارے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے، پھر میں کیا کروں؟ تو یہ بندہ اس بات میں شامل ہے، اس میں یہ شرمندہ ہونے کے بجائے یہ وہ ڈیپ فریز بغیرتی والا کام ہے کہ خود بندہ
ایک کام کر رہا ہے اور پھر اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے جی نہیں جی میں تو ہمارا تو بندہ ہی کوئی گالی نہیں دیتا، اور پھر کہتا نہیں جی جو بھی گالی دے غلط کرتا ہے، تو غلط کرتا ہے تو اس کو بلاک کرو، یا پھر کم از کم یہ تو نہ کہو کہ ہمارا بندہ کوئی گالی نہیں دے رہا۔ بہرحال 1 منٹ ذرا اس کو ہمبرگ بھائی کو تھوڑی بات کرنے دے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ جی ہمبرگ بھائی، جی جی السلام ہمبرگ علیکم بھائی تمام آپ بات دوستوں کر۔ کو، میر صاحب کیا حال چال؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں جی، آواز آ رہی وعلیکم ہے؟ السلام، شکر اللہ کا، ٹھیک جی جی آ رہی ہے۔ جی جی، بس سن رہا تھا، اور تھوڑی سی بات یہ کروں گا۔ احمد بھائی نے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا، یہ جو ابھی سعید خان صاحب کوئی آئے تھے تو ان کو ذکر کر رہے تھے جی احمد بھائی کہ یہ بلیک لسٹ میں ہے۔ وہ آپ کو غالباً پتہ نہیں ہے، ہماری جو براڈ چل رہی ہے جماعت احمدیہ کی، وہاں پہ برہا ان کو 2-3 مہینے سے سب کو موقع دیا ہے، کچھ 10-12 لوگ ہیں ایسے، باقی تو تہذیب والے آتے ہیں سوال کرنے والے، لیکن مگر یہ لوگ صرف کج بحثی کرنے اور آخر میں گالیاں دے کے جاتے ہیں، اور خلفاء جماعت اور مسیح موعود علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں بروڈز پہ جا کے، ادر بروڈز پہ نا، تھوڑی دیر بعد ہی۔ تو اس لیے ان کو بلیک لسٹ میں ڈالا گیا ہے کہ یہ گستاخ ہیں اور بد کلام ہیں۔ قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور یہ گندی ننگی گالیاں آ کے یہاں پہ دیتے ہیں، یہاں پہ لیڈیز بھی بیٹھی ہوتی، بچے بھی، تو ماحول خراب کرتے ہیں۔ ایسے ایک پکی فصل میں سور آ جاتا ہے نا اندر، تو ساری فصل تباہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اس لیے ان کو بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں غالباً، اس لیے تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک بلیک لسٹ تیار کی ہوئی ہے ایسے لوگوں کے لیے نا۔ جزاک اللہ۔ جی جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ پتہ چل جاتا ہے کون کس طرح کا ہے، لیکن اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے وہ بازبانی، ابھی تو اس نے میرے سامنے تو کوئی نہیں کی، اگر آپ کی سٹریم میں کی ہے تو ضروری نہیں کہ ایک بندہ ہر دفعہ بازبانی کرے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سوال وہ ہر جگہ کرتا ہے اور وہ ہٹ کر میں کرتا ہے، مجھے ایسے بندے سے کوئی مسئلہ نہیں جو بات نہیں مانتا، کیونکہ یہ انسان کی فطرہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے نطفے میں شامل ہے یا اس کی سرشتے میں شامل ہے، جھگڑالو ہے انسان، تو وہ ٹھیک ہے، وہ بات نہیں مانتے تو ہمارا کام تو پیغام پہنچانا ہے، کسی کو بات منوانا تو ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر بندہ بات زبانی نہیں کرتا جو، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ بھی ایک بدتمیزی ہے کہ ایک بندہ بات کر رہا ہے تو اندر گھس جانا کہ نہیں جی میں نے پہلا بات کرنی ہے، تو یہ جو ہے وہ دھکے شاہی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال وہ ابھی اس جی کو جی ریموو کر دیا ہے، اگر میر دوبارہ وہ صاحب، جی میر صاحب، میں نے صرف بلیک لسٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے، جی مجھے لیکن سمجھ ادر آ وائز گئی ہے بلیک لسٹ کی بس جو آپ یہی کہہ ہے رہے ہیں۔ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس سارے آئیں، بلیک لسٹ والے بھی آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی جی جزاک اللہ۔ ہاں جی، جو بد زبانی کرے، نہ میں ایسی اسٹریم میں بیٹھتا ہوں جس میں بد زبانی ہو، نہ میں اس بندے سے بات کرتا ہوں جو بد زبانی، خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں مجھے کوئی گالیاں دے لے یا عالمین لوگوں کو جو مرضی کہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام، خلفاء کے، ان کے گھر والوں کے بارے میں یا اس طرح کی کوئی بات جب کرتا ہے میں برداشت نہیں کرتا۔ پھر وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، وہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے۔ اللہ تعالیٰ کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس محفل میں نہ بیٹھو جہاں تمہارے بزرگوں کو گالیاں دی جا رہی ہوں، تو میں اس طرح کی محفل، نہ کسی کی محفل میں ایسی میں بیٹھتا ہوں، نہ اپنی کسی محفل میں ایسے بندے کو بیٹھنے دیتا ہوں، بلکہ خود میں بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ ہم کسی دوسرے فرقے کے کسی بزرگ کے خلاف کوئی اس طرح کی زبان استعمال کریں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کتنی گندی زبان استعمال کی ہوئی ہے ان فرقوں کے جو امام ہیں، انہوں نے ہمارے بارے میں اور ایک دوسرے کے بارے میں، لیکن پھر بھی ہم ان کا نام احمد رضا خان بریلوی صاحب، اشرف علی تھانوی صاحب، ثناء اللہ امرتسری صاحب کر کے لیتے ہیں، حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہیں، پھر بھی ہم لیتے ہیں تاکہ جو بات، جو دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی بھی بیٹھے ہیں وہ بھی بات جو ہے وہ ہماری سنیں، تو ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے، اور کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام کی حقیقی تعلیم، حقیقی پیغام جو ہے وہ لوگوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی میں یہ ابھی جب اس نے بات شروع کی ہے نا، جب یہ بات کر رہا تھا، میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ یہ ایک حوالہ دکھا رہا تھا وہ بندہ جو بھی ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے محسوس ہوا ہے جیسے یہ بندہ جو ہے وہ وہ مرتد ہے، پتہ نہیں کیوں، ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے میرے ذہن میں آتا ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن مجھے ایسے اس کی باتوں سے فیل ہوا ہے جیسے وہ مرتد ہے یا اس کا مرتدت سے کوئی تعلق ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ حوالہ دکھا رہا تھا، اس کا اتنا حصہ وہ دکھا رہا تھا، صرف اتنا حصہ، اور وہ پورا حوالہ نہیں دکھا رہا تھا۔ لوگوں کو کہہ رہا تھا یہ دیکھیں جی یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی سے کہا ہے کہ میں اسی مٹی سے ہوں، اتنا ہی وہ حوالہ دکھا رہا تھا۔ اب اتنا حوالہ دے کر کسی کو کیا پتہ چلتا ہے یہ کون سی کتاب ہے، کتاب کا کون سا صفحہ ہے، لیکن میں چونکہ یہ کام کرتا رہا ہوں، میں نے وہ پھر حوالہ نکال لیا ہے، میرے پاس تلاش کا نظام ہے جس کے ذریعے میں دیکھ لیتا ہوں کہ حوالہ کہاں ہے۔ یہ روحانی کی جلد نمبر 19 ہے، اس کا اعجاز احمدی ضمیمہ نزول
مسیح ہے، اس کا صفحہ نمبر 183 ہے۔ یہ دیکھیں نا صفحہ نمبر اوپر لکھا ہے روحانی خزائن کا، صفحہ نمبر 183۔ یہ دیکھیں یہاں 71 بھی لکھا ہے 71 سائڈ پہ، یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے کتاب کا صفحہ نمبر 71 شروع ہوتا ہے، کون سی کتاب کا؟ اعجاز احمدی ضمیمہ نزول مسیح کا، لیکن روحانی خزائن جلد نمبر 19 کا صفحہ 183 ہے۔ یہ جو پرچی خور ہوگا نا، جو پرچیاں لے لے کر اور ہمارے اوپر چڑھے گا اور ہمیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا بہت بڑا علامہ ہے وہ، اس کو شاید اس بات کا پتہ بھی نہ ہو، بعضوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن جتنا بڑا وہ کوئی اچھلتا ہے نا اتنا ہی وہ نیچے گرتا ہے۔ اس لیے یہ میں آپ کو یہ دکھانے لگا ہوں، میں نے اس کو جو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے یا جس بات کی طرف سننے والوں کی توجہ کلانے کی کوشش کی ہے وہ بھی یہی تھی کہ یہاں پر آ کر وہ اعتراض کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اس جگہ پر وہ اعتراض کر رہا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ وہ جگہ ہے یہ وہ لفظ ہے اندر سے جس پر وہ اعتراض کر رہا ہے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک شعر کا ایک مصرع ہے، وَمِن تِینِهِ الْمَعْصُومِ تِینِ مُعَطَّرٌ، عربی میں اگر اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے وَمِن تِینِهِ، اور اس کی مٹی سے، المعصوم جو معصوم ہے، تینی میری مٹی، مُعَطَّرٌ خوشبودار ہے۔ اور ترجمہ اس کا دیکھیں کیا گیا ہے، اور اس کی پاک مٹی کا مجھ میں خمیر ہے۔ اس سے کسی کو کیا تکلیف ہے؟ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بالکل ہونے کا کہاں سے دعویٰ نکلتا ہے؟ یہ صرف کسی ملا نے ان کے کان میں جیسے شیطان پھونک مارتا ہے پھونک ماری ہے، اور یہ اس کو خدا تعالیٰ کی وہی سمجھ کر چل گئے ہیں کہ نہیں اس کی یہی مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کا یا بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونے کا دعویٰ کر دیا گیا ہے۔ اب اس سے بندہ پوچھے کہ یہ ایک شعر کا ایک مصرع ہی تم نے پڑھا ہے زندگی میں؟ تم کہتے ہو میرا مطالعہ بڑا زبردست ہے اور بہت اچھا میں نے مطالعہ کیا ہوا ہے، تو یہ پیچھے جو یہ شعر ہیں یہ کس نے پڑھنے ہیں؟ یہ کسی اور بندے نے پڑھنے ہیں آ کے؟ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے شعر ہیں اس کے پیچھے، یہ دیکھیں یہ پچھلے جو شعر ہیں، یہ فرض کریں یہ صفحہ نمبر 183 پہ پڑھ رہا ہے تو پچھلے 182 صفحے کس نے پڑھنے ہیں؟ اور پچھلی روحانی خزائن کی 18 جلدیں کس نے پڑھنی ہے؟ اگر کسی نے وہ نہ پڑھی ہو اور صرف ایک شعر کا ایک مصرع دیکھ کر آ جائے اور مولوی سے پرچی لے کر آ جائے تو ظاہری بات ہے کہ وہ غلط معنی جو مولوی نے اس کے دماغ میں ڈالے ہیں وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میرا مقصد صرف یہ توجہ دلانا تھا کہ آپ دیکھیں کہ صفحہ نمبر 183 ہے اور 183 صفحے پہ جا کے اعتراض اس نے پڑھا ہے، تو پچھلے یہ جو 182 صفحے ہیں یہ کس نے پڑھنے ہیں؟ یہ ملا نے تو نہیں اس کو دکھانے نا کہ یہ پیچھے بھی 182 صفحے ہیں، اس کو بھی پڑھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں افضل ہوں؟ کوئی یہ ایک مصرع ہی تو لکھ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فوت نہیں نہ ہو گئے؟ خود نظر آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے روحانی خزائن کی 18 جلدیں ہیں اور 182-83 صفحات ہیں اس صفحہ کے پیچھے، اس میں بھی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے، اس سے پڑھیں تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد مانتے ہیں، یا اپنے آپ کو ان کا امتی مانتے ہیں، یا یہ فرماتے ہیں کہ سارا فیض جو مجھے ملا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو یہ میں وہ جو صفحہ نمبر پوچھنے والی بات تھی نا اس میں بنیادی بات اسی کام کی طرف توجہ دلانے تھی۔ یہ دیکھیں یہ ہے القصیدۃ الاعجازیہ، یہ صفحہ نمبر 150 سے شروع ہوتا ہے، تو یعنی کہ کچھ 30 صفحات ہیں جس کے اوپر شعر ہی شعر لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے پہلے یہ 150 صفحے کا کلام ہے روحانی خزائن جلد نمبر 19 کے اندر، وہ پڑھا نہیں۔ پچھلے جو ہے 30 صفحے پہ جو اشعار لکھے ہیں وہ پڑھے نہیں، اور منہ اٹھا کے 183 صفحہ کے درمیان سے ایک شعر کا ایک مصرع لے کر اعتراض کر دیا، دیکھو جی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ خود ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات بنائی۔ اب ساری کائنات میں آپ سوچ لیں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، دنیا کی ہر چیز کائنات کے اندر موجود ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے بنے ہیں۔ تو اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرمائیں کہ ہم بھی اس نور سے بنے ہیں یا میں بھی اس نور سے بنا ہوں، تو ان کے پیر میں مروڑ کیوں اٹھتے ہیں؟ ان کو اس سے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اب یہ ادھر سے پڑھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعریف ہی تعریف ہے، اور اس کے اندر سینکڑوں جگہ پر ایسے حوالہ جات موجود ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد مانتے ہیں، اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیض یافتہ آپ مانتے ہیں۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے؟
یہ دیکھیں یہ اشعار ہیں، اس میں بے شمار جو حضرت مسیح علیہ السلام کے عقائد وغیرہ ہیں وہی بیان کیے گئے ہیں. یہ قصیدہ اعجازیہ ہے، اس میں دیکھیں لکھا ہے ایک مد کی زمین ایک ہلاک شدہ نے تیری خستگی کی حالت میں تجھے ہلاک کیا، اور سخت گمراہ کرنے والے نے تجھے مارا، اور غصہ دلانے والے نے تجھے برانگیختہ کیا. تو نے ایک جھوٹے مفسد میرے شکار کو بلا لیا، جس کا پکڑنا ڈھاپ کی مچھلی کی طرح بڑا کام نہیں. اور میرے دوست تیرے پاس آئے جو بھائیوں کی طرح نصیحت کرتے تھے اور کہتے تھے ہوا و ہوس کی طرف میل مت کرو اور صبر کرو. پس تم میں سے وہ لوگ جو تعصب کے قیدی تھے، انہوں نے چاہا کہ ایسا شخص تلاش کریں جو بھیڑیے کی طرح چیخے اور فریب کرے. یہ نیچے تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ حاشیے میں کی گئی ہوتی ہے. مد عربی علم ہے، اجمی نہیں ہے. مسلمان جن جن ملکوں میں گئے اور جو انہوں نے نام رکھے وہ اکثر عربی تھے. دفعو کے معنی ہے خستہ وغیرہ، یہ تفصیل ہے. ایڈیشن اول میں اس قصیدہ پر اعراب نہیں دیے گئے وغیرہ وغیرہ، وہ وضاحت تھوڑی سی کی گئی. آگے ہے صفحہ نمبر 151 پر کہ پھر بہت کوشش کے بعد ایک بھیڑیوں کو لایا، اور مراد ہماری اس سے ثناء اللہ ہے اور ہم ظاہر کرتے ہیں. یہ دیکھیں ثناء اللہ مرسری کے بارے میں یہاں ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں. پر جب ان کے پاس آیا تو لافظنی سے ان کو خوش کر دیا اور کہا تم خوش ہو جاؤ، میں بہادر فتح یاب ہوں. اور کہا کہ میرے آنے کی بات پوشیدہ رکھو کہ میں ان کو تلاش کر رہا ہوں اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ بھاگ نہ جائے. اور لوگوں کو خوش کیا. جب ان کی زمین سے نزدیک ہوا اور لوگوں کو آگ پر چلایا اور بہت خوش ہوا، اس نے کمینوں کی طرح بغیر دنائی کے کلام کیا. اور دیکھنے والوں سے تو خود سن لے گا، اور اگر تجھے شک ہو تو مد کے ذمہ داروں سے پوچھ لے. پس جب دونوں فریق بحث کے لیے جمع ہو گئے اور لوگوں نے منادی کرائی گئی اور لوگ حاضر ہو گئے، اور پوشیدہ طور پر میرے بعض رفیقوں کے دلوں میں خوف ہوا کیونکہ قوم کی درندگی انہوں نے معلوم کر لی تھی. پس میرے اصحاب پر آسمان سے تسلی نازل کی گئی اور خدا مدد کر رہا تھا، اور خدا نے ان کو قوت لڑائی کی دی اور روح القدس نے ان کی مدد دی. پس وہ خوش ہو گئے اور لوگ قریب 8 بجے کے بحث دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے. یہ ثناء اللہ مرسری کے ساتھ کسی کی بحث ہوئی ہے، اس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں اس تقیہ کی طرف جس کی طرف گروہ نے اشارہ کیا تھا. اور صفحہ نمبر 152 اور بحث کے لیے ایک زمین اختیار کی گئی جس میں کئی ایک درخت تھے، اور جگہ گاؤں سے باہر غربی طرف تھی، اور ہمارے دوست وہاں ٹھہر گئے. اور ثناء اللہ اس قوم کی طرف سے مقبول تھا، اور ہماری طرف سے مولوی سید محمد سرور شاہ پیش ہوئے تھے. گویا مقام بحث ایک ایسے بن گئی تھی جس میں ایک طرف بھیڑیا چیختا ہے اور ایک طرف شیر گراتا ہے. اور کھڑا ہوا ثناء اللہ اپنی جماعت کو اغوا کر رہا تھا اور میرے دوستوں کو برا گیختہ کر رہا تھا. اور اس نے کینہ کو اپنے دل میں ٹھان لیا اور حق جوئی نہ کی بلکہ بکواس کرتا رہا. اس نے فتنہ انگیز آدمی کی طرح میری دعوت کی تکذیب کی کوشش کی، اور وہ حق پوشی کر رہا تھا اور مکر کر رہا تھا. یہ دیکھ لیں وہی کام آج بھی ان کے ماننے والے کرتے ہیں کہ سچ کو چھپاتے ہیں اور دھوکے اور فریب سے لوگوں کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ احمدیت جو ہے وہ سچی نہیں ہے. حالانکہ ہم قرآن سے، حدیث سے، ہر طرح کے دلائل سے جس سے ایک دل کو تسلی ہو سکتی ہے یہ ثابت کرتے ہیں کہ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے. اور ایک مکر اس نے ظاہر کیا جو اس کے دل میں پیدا، اور لمبی بحث سے انکار کیا اور قوم کے اس فریب میں آ گئی. بس میرے دوست پر وہ طریق گراں گزرا جس کا اس نے ارادہ کیا، اور انہوں نے گمان کیا کہ اس حق سے پوشیدہ رہ جائے. اچھا یہ تھوڑی سی وضاحت ہے، یہ الگ سے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن میں صرف کوشش کروں گا جلدی سے جو شعر کا ترجمہ ہے وہ جلدی جلدی آپ کو پڑھ کے سناؤں. صفحہ نمبر 153 ہے روحانی خزائن جلد نمبر 19 اعجاز احمدی ضمیمہ نزول المسیح. انہوں نے بہتان کا قلعہ دیکھا جو بنایا جاتا ہے، پس انہوں نے کہا خدا کی ملامت تجھ پر، تو کیسا جھوٹ بول رہا ہے؟ کم سے کم بحث کا زمانہ 1 ساعت چاہیے. یعنی بحث کو اس نے جو ہمارے احمدی مناظر تھے انہوں نے چاہا کہ اس کا ایک معقول کافی سارا وقت رکھا جائے تاکہ لوگوں کو بات سمجھانے میں آسانی ہو، لیکن اس نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے وقت جو ہے وہ محدود کرنے کی کوشش کی. اس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں. پس احمقوں نے قبول نہ کیا اور میرے دوست اس مقدار سے متنفر ہوئے. آخر اس بات پر کسی قدر تکرار اور بحث کے بعد راضی ہو گئے کہ 20-20 منٹ تک بحث ہو، اور سینہ میں سوزش غضب تھی اور دل میں خنجر تھا. قوم کی جہالتوں نے ان کو خستہ کر دیا. موضع مد کو انہوں نے ایسی صورت میں دیکھا جو چھریاں نکالے ہوئے ہے. پس میرے دوست مد میں نیزوں کے نشانے بن گئے، اور اس بات کو احمد علی جو میر مجلس تھا خوب جانتا تھا. اور ثناء اللہ ہر ایک گھڑی فساد کی آگ بھڑکا رہا تھا. ایسی باتیں کی کہ ایک کتا اس طرح آواز نہیں نکالے گا، اور اس کے دل میں ہوا و ہوش جوش مار رہی تھی. اور ان انسان کی زبان جب تک اس کی عقل نہ ہو اس کے پوشیدہ عیبوں پر ایک دلیل ہے. ایسا انسان کلام کرتا ہے یہاں تک کہ سب لوگ جان لیتے ہیں کہ یہ جاہل آدمی ہے، نہ عقل ہے نہ بصیرت ہے. اور اگر ثناء اللہ نہ ہوتا تو ایک جاہل میرے بارے میں شک کرتا اور مجھے سوالوں سے تنگ کرتا. پس یہ مولوی ثناء اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہر ایک غافل کو ہماری روشنی سے اطلاع دی، جو ہم اس کا شکر کرتے ہیں. دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے سخت سے سخت دشمنوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں
کہ وہ لوگ اس زمانے میں مختلف جگہ پر پھر کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، اور جن لوگوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا ان کو بھی جا کر بتا کے آتے تھے کہ وہاں ایک بندہ آیا ہے جس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. آج کل جو سٹریموں کے اوپر ہمارے مخالف ہیں، بے شک وہ بیٹھ کر گالیاں نکالیں، لیکن وہ بھی اس کام میں مدد کرتے ہیں کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں. جس طرح وہ بندہ بیٹھ کر کتابوں کے حوالے دے رہا تھا، تو جس کے اندر عقل شعور ہوگا وہ کچھ نہ کچھ تو اسے سیکھے گا. یہ ہامبرگ بھائی نے مائک آن کیا ہوا ہے، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی میر صاحب ایک نیچے بہت بڑا گستاخ آیا، یہ ہمیشہ کرتا ہے، اس کو بلاک کریں یا پھر مجھے موڈیٹر بنائیں. اس کے میسیج بہت غلیظ ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی نیچے، وہ مسیح مول کو کیا ہے اس کا آئی ڈی کیا ہے؟ یہ اس نے لکھا ہوا ہے مسی منہ سر آسام لانتی، ایسے کچھ لکھا ہوا ہے. اس نے تصویر لگائی ہوئی ہے خلیفہ خامس کی بگاڑ کے نا. ٹھیک ہے، اس کو بلاک کر دیا ہے، میرا خیال ہے اب وہ میسج بلاک نہیں کر سکتا. اگر دوبارہ اس کے وہ میسج کرے تو مجھے بتائیں. ٹھہریں، جی جی ٹرانسلیٹ میر میوٹ صاحب اگر اکاؤنٹ موڈیٹر بنا دیں گے نا بلا. مجھے، تو میں صرف میسیج میوٹ کر سکتا ہوں اگر بنا دیں مجھے تو. مجھے نہیں پتا کیسے آپ کو ماڈریٹر مجھے بنانا ہے. میری ڈی پی پہ کلک کریں، رائٹ سائڈ پہ تین ہاں پوائنٹ ہوں گے، اس کو کلک کریں، ادھر موڈیٹر کی آپشن آئے گی. نہیں، میں جب آپ کے ادھر کلک کر رہا ہوں جی جی میری تو تصویر کو، مائک کی آپشن ہے. میری تصویر کو جہاں پہ میں بول رہا ہوں نا، اس کو کلک کریں میرے نام پہ، تو اسی آپ کو کو کلک کیا ہے. اوپر رائٹ سائڈ پہ 3 پوائنٹ سے بنے ہوں گے کارنر پہ. نہیں، میرے پاس نہیں آ رہے، میرے پاس اچھا میں نہیں میسج آ رہے. کرتا میرے پاس مائک ہے اور کیمرہ ہے ہوں، اور یہ دیکھیں میر صاحب میں نے میسج کیا، ہائے لکھا ہے، اس کے اوپر کلک کریں میری ڈی پی پہ. جب میری پروفائل کھلے گی اس کے اوپر رائٹ اچھا سائڈ پہ 3 نیچے پوائنٹ ہوں گے. جی میں نے میسج کیا ہے. میوٹ بلاک کرنا ہے آپ کو. نہیں مجھے موڈیٹر بنا دیں صرف. اچھا ہاں جی، ان میں بلاک آپشنیں ہوتی ہیں، پھر میں وہ صرف میوٹ صحیح. کروں گا میسیجوں کو، بس ٹھیک ہے جی. یہ اوپر مفتی صاحب آ کے بیٹھے ہوئے ڈنگ ڈونگ نا، یہ بھی ان کے مفتی ہیں، اچھا ان کو بھی موقع دیجیے گا. جزاک جی، اللہ. ایک منٹ. جی ابھی جو ہے وہ کافی صفحات رہتے ہیں، تو جی آپ بات کرنا چاہیں کچھ جو آپ نے نام رکھا ہوا ہے تو آپ جی جی کریں، پھر آگے السلام دیکھتے علیکم. ہیں. خیریت؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ لوگ سب صحیح ہے؟ ہاں جی، شکر ہے اللہ کا، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم، اللہ کے احسانات. آپ لوگ سب کیسے ہو؟ شکر ہے اللہ کا بھائی. جی جی شکریہ. آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا اور ہمیں اس قابل سمجھے کہ ہم آپ کے روڈ پر آ سکیں، تو ہم آپ کے زیادہ مشکور اور ممنون ہیں. جی بہت ہیلو. شکریہ. کوئی بات کرنا جی چاہتے ہیں آگے آپ؟ جی جی. اچھا، دراصل جو ہے حضرت میرا ایک ہی یہ سوال ہے، کیا مرزا غلام احمد صاحب آپ ان کو نبی مانتے ہیں یا خلیفہ مانتے ہیں؟ بس یہ میرا سوال ہے. یہ ہم ان کو امتی نبی مانتے ہیں. امتی نبی یعنی امتی نبی جو مانتے ہیں آپ، یہ منصوص من اللہ ہے؟ کیا مراد ہے آپ کی منصوص من اللہ سے؟ کیونکہ یعنی منصوص من اللہ سے مراد کہ اللہ نے انہیں نبوت اللہ ہی نے دیا انہیں. جی اللہ ہی نبوت دیتا ہے، اور کس نے دینی؟ کوئی اور بھی اچھا دیتا اچھا ہے؟ اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو منصوص جی من اللہ جی یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی صلی بعدی، اللہ علیہ وسلم. تو پھر اس جی سے کیا مراد ہوگا؟ اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں لا نبی آبادی سے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کوئی نبی آ نہیں سکتا ہے، کوئی نئی نبی آ نہیں سکتا ہے. جی. یہ نیا کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ لا نبی کا ترجمہ ہے. نہیں، نیا کس لفظ کا ترجمہ؟ آپ نے کہا جی نیا نبی نہیں آ سکتا، یہ نیا کون سی عربی کا جی جی، ترجمہ ہے؟ یہ اسی لفظ کا ترجمہ ہے، کیونکہ جو ہے سیاق و سباق سے یہی پتہ چلتا ہے. نہیں، میں سیاق و سباق پوچھ نہیں رہا بھائی جان، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نیا کی عربی کیا ہے، چلیں یہ بتا دیں. لا اور نبی اور کیونکہ بادی تین ہی دیکھیں الفاظ اس ہیں. کے جو شواہد ہے نا، اس کے جو شواہد ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ کے صلی بعد اللہ کون علیہ آئیں گے، وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلفاء ہوں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں انبیاء کا تو صلی ذکر اللہ نہیں علیہ کیا.
جی میں یہ سوال عرض کر رہا تھا کہ 3 ہی الفاظ ہیں وہاں جو آپ نے حدیث مبارک کا حصہ پڑھا ہے نا، اس میں 3 ہی الفاظ ہیں، لا اور نبیہ اور بادی۔ ان میں سے لا کا تو مطلب اس تو ہو کے گیا اس کے نہیں۔ اتباع نہیں، میری اسی وجہ میری سے عرض تو سن میں لیں، نے ابھی اس کا میری بات اتباع پوری کو نہیں ہوئی۔ ذکر جب کیا میں نا۔ بات پوری کروں گا میرا بھائی، جب میں بات پوری شور کروں گا شور پھر آپ اس کا جواب دیں شور تسلی سے، شور آپ کو میں پورا ٹائم دوں گا۔ شور شور میں نو کوئی پرابلم۔ ہاں جی بالکل بات پوری کر لیں گے۔ یہ 3 الفاظ ہیں جو آپ نے حدیث مبارک کا ایک حصہ پڑھا ہے، لا، نبیہ اور بادی۔ ان 3 الفاظ میں لا کا مطلب تو ہو گیا نہیں، نبیہ کا جی مطلب ہو گیا نبی، بادی کا مطلب ہو گیا جی میرے بعد۔ ٹھیک ہے، جی تو اس کا اگر با محاورہ ترجمہ کریں تو وہ ہوگا لا نبی یا بادی، میرے بعد نبی نہیں۔ تو آپ نے یہ جی نیا جو ہے یہ کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے، یہ ذرا بتا دیں۔ اس کا یہ مفہوم نکلتا ہے حضرت، نہیں یعنی کہ یہ اندر کیونکہ آپ نے دیکھیں اپنے آپ پاس سے اضافہ کیا ہے۔ نہیں حضرت، آپ معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں جی جی عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ سیاق و سباق سے اس کا ترجمہ نکلتا ہے نا۔ ایسا تو کوئی جی فقط جی ترجمہ کر لے تو پھر وہ وجدک ضالا فہدی، پھر ضالا کا کیا مطلب ہوگا، پھر وہاں ضالا کا کیا معنی کرو گے؟ تو پھر وہ معاذ اللہ اگر کوئی جو ہے وہی ترجمہ کرے جس طرح اب ہم ہر کوئی لا نبیہ کا کر رہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر وہ مفہوم نہ سمجھے تو پھر انسان، کیونکہ میں نے آپ کو سباق بھی تو کہہ دیا نا، سباق تو یہ ہے کہ فسیکون بعدی خلفاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے، انبیاء کا تو یہ ذکر نہیں اسی ہے۔ حدیث میں ہے جو آپ جی فرما جی رہے جی ہیں، جی جو بخاری لا شریف نبی کی آبادی حدیث ہے۔ ہے، نہیں بخاری میری شریف عرض کے ہے۔ سن لیں، میں نے سوال آپ نہیں، آپ سوال دیکھیں سنتے نہیں ہیں اور جواب دیتے ہیں، پھر وہ آپ کیسے جواب میرا دے سکتے ہیں کہ جب میں سوال کرتا ہوں تو آپ بات ہی نہیں سنتے۔ یہ جو لا معذرت، نبی آبادی والی آپ نے حدیث پڑھی ہے، اس کا حوالہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ابھی فی الحال میرے پاس تو وہ حوالہ میرے دوسرے چلیں فون میں۔ ابھی آپ بعد میں مجھے دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں حوالہ۔ یہ جو جی آپ جی سیاق و سباق کا فرما رہے ہیں، یہ اس حدیث جی، کے اندر ہی سیاق و سباق ہے یا اس حدیث کے اندر نہیں ہے؟ جو یہ لا نبی اس آبادی والی حدیث میں ہے، حدیث ہے اس کے اندر ہی ہے؟ ہاں جی پوری جی اسی حدیث پڑھے، حدیث میں ہے۔ کان پوری ایک حدیث پڑھے۔ منٹ، اے اللہ ایک سیکنڈ حضرت، سیکنڈ گزر گیا بھائی۔ اوکے 2 منٹ معذرت حضرت معذرت۔ جی جی آپ کوئی بات نہیں، 2 منٹ لے لیں، میں تب تک جو ہے وہ جی جی آپ شعر جو ہے دوسری وہ باتیں 2 4 کر اور پڑھ دیتا جی ہوں، جی آپ تسلی شور۔ سے آپ ڈھونڈ لیں پوری حدیث۔ جی تو ہم 154 نمبر صفحہ میں پڑھ رہا تھا، تب تک یہ جو بزرگ ہیں یہ نکال لیتے ہیں یا جوان ہیں جو بھی ہیں حوالہ، پھر ہم ان کی بات سنتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام روحانی خزائن جلد نمبر 19 154 نمبر صفحہ اعجاز احمدی زمیمہ نزول مسیح میں آگے فرماتے ہیں، اب کافر کہنے والا گویا مر جائے گا کیونکہ ہمارا غلبے سے خدا کا نشان ظاہر ہوا، اور جب ثناء اللہ اپنے فریبوں سے ہاتھ سے گزر گیا، لوگوں کو میرے دوستوں پر براگیختہ کیا، پس انہوں نے منشی محمد یوسف کو کہا کہ اس قسم کی بحث اور 20 منٹ مکمل کرنے میں ہمیں خیر نظر نہیں آتی، مگر وہ اپنی قوم سے ڈرتا تھا۔ تب انہوں نے خدا کی جناب میں دعائیں کی اور کہا کہ ہم پلید زمین میں داخل ہو گئے، پس ہم صبر کرتے ہیں۔ پس وہ اس زمین سے الگ نہ ہوئے، اور نیز ان کو خستہ کر رہے تھے، اور کوئی نیزہ اس تانا کی طرح نہیں جو بار بار کہا جاتا تھا۔ اور ثناء اللہ نے قوم میں واز کیا، پس ایک غول کے واز سے وہ پلنگ کی طرح ہو گئے، اور میرے دوستوں نے پاداش انکار یاد دلایا، مگر بھلا ہوا ولا ہوا پرستوں کو کوئی واز واحدہ دے سکتا ہے؟ ثناء اللہ نے میرے پر نکتہ چینی شروع کی جو ہوا و ہوس کا بیٹا تھا، تا احمقوں کو میرے پھل سے محروم رکھے، اور ہر ایک جو اس کے پاس آیا اس کو اس نے مخاطب کیا اور کہا کہ خدا کی قسم یہ تو ایک مکر ہے جو اختیار کیا گیا ہے، اور اس نے خدائے غیور کی قسم کھائی۔ پس تعجب ہے مفسد سے کیسی دلیری کر رہا ہے، پر ایک گروہ نے اس کے بعد سے مجھے کافر ٹھہرایا، اور ایک گروہ نے کہا کہ یہ سخت جھوٹ بیان کر رہا ہے، حالانکہ ثناء اللہ کو علم اور ہدایت سے ذرا مس نہیں۔ پس تعجب ہے اس مچھر پر کس کے کرگس بننا چاہتا ہے۔ پس جب وہ ہاتھ سے بڑھ گیا اور میرے دوستوں سے معلوم کیا کہ وہ تکذیب پر اصرار کر رہا ہے اور باز نہیں آتا، اس کو بلایا کہ جھوٹ کی موت کے لیے خدا کے جناب میں تضرع کرے، وہ جھوٹا جو گمراہ کرتا ہے۔ پس ثناء اللہ اپنے شور سے چپ نہ ہوا اور نہ تھکا، اور کتاب اجاز المسیح جو میری کتاب ہے اس نے تکذیب کی، اور اس کے نشان فساد کی تکذیب کی، اور جھوٹ کی راہ سے اس کو غلط ٹھہرایا اور جھوٹ بولا۔ پس اس کو کہا گیا کہ اجاز المسیح کی طرح کوئی کتاب لکھ۔ پس اس نے خود نمائی سے کہا کہ میں لکھوں گا، اور میرے نشانوں سے انکار کیا اور میری دعوت سے انکار کیا، میرے الہام سے انکار کیا، اور کہا کہ ایک جھوٹا آدمی ہے، اور اس نے ہر ایک صورت سے مجھے کاذب ٹھہرایا، اور ہر ایک واز میں جو میں نے کہا مجھے خطا کی طرف منسوب کیا۔ پس اس جگہ میں اکیلا رہ گیا جیسا کہ حسین ارض کربلا میں
اور اس قوم میں یہ ہم ایسے ہو گئے جیسے کہ مردہ دفن کیا جاتا ہے. میرے انکار اور میرے نشانوں کے انکار کے لیے پیش آیا اور وہ کینہ سے کجدم کی طرح نیش زنی کرتا تھا. بس ان صورتوں میں یہ دوست جب حوالہ لے آئیں تو مجھے بتا دیں، پھر ہم آگے جی میرا ان سے ہو گیا، بات کریں. حوالہ مل گیا مجھے. یہ ہے جی جی حوالہ جی مل گیا، ٹھیک ہے جی، حوالہ آپ پیش کریں. جی 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 بخاری شریف کی روایت ہے، راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں بس پڑھ دیتا ہوں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ کون وسلم سی قال. حدیث نمبر ہے؟ حدیث صلی نمبر اللہ ہے علیہ وسلم. ایک منٹ 3455. محترم، آپ 3455 جی یہی بتایا آپ نے؟ جی 3455. 3455 صحیح بخاری کتاب الحدیث، انبیاء بنی اسرائیل کے واقعات کا بیان، یہی ہے. جی حدثنی محمد ابن عمر بشار حدثنا محمد ابن جعفر، یہ والی ہے. میرے پاس تو مکمل میں نے سند نہیں ہے. ہاں آپ کہاں سے پڑھ متن رہے ہے ہیں؟ میرا پاس وہ ہے کیا کہتے ہیں، روایت ہے، درایت میرے پاس نہیں ہے. نہیں، آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ میں بھی بخاری شریف سے ہی پڑھ رہا ہوں. تو بخاری شریف میں تو سند لکھی ہوئی ہے بھائی صاحب. نہیں جو فی الحال میرے پاس جو کتاب ہے میرے پاس اس میں سند نہیں ہے. سوری معذرت. آپ بخاری سے نہیں پڑھ رہے نا، کوئی بات نہیں، آپ غلط بیانی نہ کریں. آپ کتاب یعنی بتا دیں بخاری کون کے سی ہے، حوالے، کوئی اس میں میرا مطلب ہے کہ بخاری کا حوالہ ہے نا، یہ تھا حضرت. ہاں دیکھیں نا، آپ بخاری سے نہیں پڑھ رہے. وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے حوالہ، اس کا یہ کیا تو میں نام نے ہے؟ بخاری شریف کے حوالہ ہے یہ میرے پاس. کس کتاب الدرر سے آپ پڑھ السنی، رہے ہیں؟ اچھا الدرر السنیہ. الدرر السنیہ سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ جی 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 پڑھیں. جی تو فرماتے ہیں قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. رواہ البخاری. جی جی اب جو سننے والے ہیں وہ چونکہ اردو سمجھتے ہیں تو اردو میں بھی بتا دیں ان کو نہیں ترجمہ حضرت، کیا بس ہے اس کا. دیکھیں میں سننے والوں سے تو بحث کرنے کے لیے تو نہیں ہے حضرت، آپ سے ہی جو ہے نا بس ایک سوال تھا. نہیں جی تو میں اپنے لیے تھوڑا، اگر جی مجھ جی سے ہی آپ نے آپ نے نکال بات دیا، کرنی ہے ماشاء تو اللہ پھر آپ ہم نے نکال پرائیویٹ دیا. کہیں کر لیتے ہیں. چلیے نو پرابلم، ہاں پرائیویٹ ہی یہ پرائیویٹ. حدیث ہے، وہ تو سامنے میں دکھا رہا ہوں. جی 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 نہیں، جی میں جی یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جہاں سے پڑھ رہے ہیں وہاں صرف عربی لکھی ہے اور آپ کو اس کا ترجمہ نہیں آتا. نہیں حضرت، مجھے ترجمہ کیا الحمدللہ مجھے عربی آتی ہے تو الحمدللہ اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے حضرت. ہاں تو جی ترجمہ پڑھ دیں نا، آپ نے بخاری کی حدیث پڑھی ہے تو ترجمہ ہی پڑھ دیں، ارے لوگ سن لیں بس، گے نا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. ارے انہ لا نبی بعدی فسیکون خلفاء، تو بس میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا. اسی یہ کیا جو فقرہ ہے اسی پر تو میں بات کر رہا ہوں آپ سے حضرت. وہ کیا ہے، اس کا ترجمہ تو بتا دینا. جو عوام ہے وہ اتنی عربی نہیں نہ جانتی، آپ تو جانتے ہیں، آپ کسی مدرسے میں پڑھے ہوں گے، تو تو عوام تو آپ صلی یہاں اللہ کتاب علیہ پڑھنی نہیں وسلم نے تو جانتی. فرمایا فسیکون صلی بعدی اللہ علیہ خلفاء، وسلم. میرے بعد خلفاء ہوں گے، انبیاء تو نہیں ہوں گے نا. یعنی کہ اس سے یہ مراد ہے کہ یہ مجھے آپ نے کہا تھا نیا نبی نہیں آئے گا، تو وہ تو یہاں نہیں لکھا ہوا نا. آپ نے کہا تو میں نے سیاق و تو آپ سباق سے پتہ چلتا ہے. تو یہی تو میں نے آپ سے ابھی بھی کہہ رہا ہوں نا، سیاق و سباق سے جو مفہوم نکلتا ہے یہی تو مفہوم نکلتا ہے نا. اب یہاں سیاق بھی ہے اور سباق بھی ہے، یعنی جو جی جی پیچھے قرآن حضرت نبی کریم نے فرمایا اور جو بعد میں فرمایا سارا کچھ یہاں جی موجود جی ہے نا. تو بالکل یہاں تو بالکل، نئے اس میں پرانے کا سیاق کوئی بھی ہے، ذکر نہیں سباق ہے. بھی ہے، اس میں سیاق لیکن بھی ہے، یہاں سباق نئے بھی ہے. پرانے کا تو کوئی ذکر نہیں. نہیں اس لیے کہ تو آپ صلی نئے اللہ پرانے علیہ کا تو کوئی وسلم ذکر نہیں. آپ وہ حدیث پڑھے نا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، اس کے بعد کیا فرماتے دیکھیں نا آپ، نہیں ماشاء اللہ نہیں، آپ نے لگایا کلما آپ هلك نے جو نبی حدیث پیش کی خلفه ہے نبی، محترم، یعنی ایک جیسے میری ایک عرض سن نبی لیں، چلے جائے تو میری دوسرے عرض سن نبی لیں. آتے ہیں نا. جی جی اچھا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ نے حدیث مبارک پیش کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہاں سیاق و سباق موجود ہے، لیکن جو آپ نے معنی یہ پیش کیا ہے نا کہ نیا نبی نہیں آ سکتا، وہ اس میں کوئی نہیں موجود، وہ اپنے اچھا آپ نے پاس سے ڈالا ہے. خلفه، میں تو آپ کو مفہوم کہہ رہا ہوں نا، آپ مجھے یہ بتائیں خلفه نبی کا کیا مطلب؟ نہیں، مفہوم کی وجہ ہوتی ہے، مفہوم تو جو ہے اس مفہوم کا کی تو وجہ تو مقصد ہوتا ہے. سیاق و سباق مثلا ہے نا میں حضرت. جی جی ایک منٹ اور سن لینا. سیاق و سباق موجود ہے نا، یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں ختم ہو جاتی ہے. اور سیاق و سباق کیا ہوتا ہے؟ یہ سیاق ہے، سیاق پچھلے کو کہتے ہیں، سباق پچھلے کو کہتے ہیں سیاق.
آگے پیچھے جو بات بیان ہوئی ہے مضمون وہی سے آپ کو سباق ہے نا. تو میں یہ سیاق عرض کر رہا ہوں کہ سیاق یہ جو لکھا ہوا ہے گزر لا گیا، نبی سباق آبادی جو سامنے آ رہے. سیاق عربی میں کہتے ہیں جو آ گزر رہا گیا ہے. اور سباق سامنے. جی ہاں جی 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 یہ اس یہ کے ہوتے اندر ہی ہے سیاق نا، سباق. یہ عربی کے اندر ہی وہ موجود ہے نا. جی یہ جی، لا اسی نبی وجہ سے آبادی تو میں آپ لکھا کو ہے، سیاق اس و کے سباق پیچھے سے حدیث مفہوم کا کہہ ایک رہا ٹکڑا ہوں. ہے اور میں ایک. آپ کو سیاق و جی سباق میری سے عرض سن لیں. مفہوم کہہ رہا ہوں. جی ہاں وہ مفہوم آپ نے اپنے دل سے بنایا ہے نا، وہ نہ پیچھے اس کا ذکر ہے پرانے نئے کا، نہ بعد میں ذکر ہے، استغفر اس اللہ میں تو کوئی حدیث میں ذکر نہیں. والعیاذ باللہ. حضرت آپ مجھ پر اس طرح کے تہمت نہ لگائے، کیونکہ سیاق و سباق تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے. تب میں کیسے اپنا مفہوم نکالو؟ یہ تو آپ مجھ پر نہیں بہتان میں ڈال یہ رہے میری آپ بات ہی نہیں سنتے. دیکھیں نا آپ بات سنیں ہیں. میری. میں یہ عرض جی کر جی رہا ہوں کہ آپ نے جو یہ فرمایا ہے نا نیا نبی نہیں آ سکتا، یہ اپنے پاس سے آپ نے فرمایا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا بھائی یہ مفہوم کہ ہے، نیا میں کہہ نبی رہا ہوں نہیں آ یہ سکتا. مفہوم ہے. یہ اور بھائی مفہوم ہے حضرت. مفہوم ہی تو کہہ رہا ہوں. مثلا میری تو بات سنیں، پھر میں اگر فسیکون کہوں خلفاء کہ کا کیا اس سے مطلب ہے؟ فسیکون بعد میری عرض خلفاء کا سن لیں. کیا مطلب ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو مطلب. میں یہ عرض جی کر جی. رہا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی پرانا نبی نہیں آ سکتا تو مان لیں گے. آپ دیکھیں نا، فسیکون بعد خلفاء کا مفہوم سیاق و سباق سے ہی لینا چاہیے نا، جس طرح میں نے لیا. جی امیر میں صاحب تو عرض معذرت کر رہا چاہتا ہوں کہ ہوں. اگر میں کہوں امیر کہ لا صاحب نبی آبادی کا مطلب ہے، ایک منٹ ٹھہر، ایک جی منٹ. جی جی یہ فاتح اسلام بھائی کو لے لیں ذرا میں ایک منٹ. کال پہ ساتھ. جزاک اللہ. فاتح اسلام بھائی. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مفہوم اب اپنے شوق سے یا اپنے خیال سے تو نہیں لے سکتے نا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق ہم حدیث میں مفہوم ڈال لیں. تو اگر اس طرح ڈالنا ہے تو میں یہ کہتا ہوں لا نبی آبادی کا مطلب ہے کوئی پرانا نبی نہیں آ سکتا، تو پھر آپ مفہوم مان لیں گے. اگر اپنے آپ پاس سے تو پرانا مفہوم نہیں نبی، نا ایک ڈال منٹ. سکتے. جی جی حضرت ایک منٹ. اگر ہم؟ پرانا نبی نہیں آ جی سکتا ہے، آپ کو اس مفہوم کے مطابق عبارت بھی تو پیش کرنی چاہیے نا. تو آپ یہاں عبارت بتائیں نا، کس قسم کہاں لکھا ہے کہ نیا نبی نہیں آ سکتا؟ انہ لا نبی بعدی. پھر کیا فرمایا؟ یعنی فسیکون اس بعدی. ایک منٹ حضرت، ایک منٹ. فسیکون میرے بعد خلفاء آئیں گے. نہ جی نہیں، سیکون بعد ہی تو لکھا ہی نہیں ہوا. فضا یکون خلفاء فسیکثرون لکھا ہے، بعد ہی کہاں سے اچھا پڑھ رہے اچھا. ہیں آپ؟ جی جی سوری معذرت، میں نہیں دیکھ رہا. وسیکون خلفاء. جی کوئی ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. اب دیکھیں میں ایک اور طرح آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ جو آپ نے نیا کا اندر اپنے پاس سے ڈالا ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ساری حدیث اپنے پاس سے بنائی ہے. یہ نیا کا جو اندر آپ نے لفظ ہے نا، یہ اپنے پاس سے ڈالا ہے اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے. حدیث کے اندر نیا کا کوئی نہ مفہوم ہے، نہ سیاق میں، نہ سباق میں. میں آپ سے اچھا یہ عرض ٹھیک ہے. کرتا ہوں اسی حدیث کے مطابق. میری عرض سن لینا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر میں یہ کہوں کہ اس حدیث کے مطابق جو مفہوم آپ لے رہے ہیں اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں آ سکتے، تو آپ دیکھ لیں کہ اس حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا کیوں نہیں جو ہے وہ دیکھیں ممنوع ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا تو جو ہے ہمیں، نمبر ایک قرآن خود فرماتے ہیں، نمبر دو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث مبارکہ ہے، ہمارے پاس نص قطعی ہے. ہمارے لیے نص قطعی سے ہٹنا یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اچھا میری عرض مشہور سنیں، ہے جس ایک میں. منٹ، ایک عرض سنیں، لمبی بات نہ کریں. وہ مختصراً سوال ہے، مختصراً آپ نے اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو لکھا ہے لا نبی آبادی، اس میں مشروط ہے یہ بات کہ نبی نہیں آئیں گے، غیر مشروط نہیں ہے. میں یہاں آپ سے شرط اور یعنی مشروط، شرط و جزا کے بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نص قطعی جب نہیں موجود ہے، کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم بھائی، نص قطعی سے ہٹ کر بات کریں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر قسم کا نبی نہیں جو نہیں، ہے اس آپ کے مجھے یہ بتائیں آنے سے نص منع کیا قطعی گیا ہے. سے، نص قطعی سے ہٹ کر اسی بات کرنے کے لیے، بات کرنا کسی کے لیے جائز ہے؟ آپ میری بات سنیں نا، آپ صرف بولیں نا. اگر آپ کانوں کو استعمال نہیں نہ کریں گے تو آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی. میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے حدیث پیش کی اس بات کے ثبوت میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہاں جو لا نبی آبادی کی آپ مراد لے رہے ہیں، آپ نے خود کہا کہ اگر ہم لا نبی آبادی سے مطلق نبی کا آنا بند مانیں تو وہ نص قطعی کے خلاف ہے. اس سے ثابت ہوا کہ لا نبی آبادی یہاں عام نہیں ہے، خاص ہے. ٹھیک تو ہے بات؟ اچھا حضرت آپ اگر کے عام ہو تو مطابق، حضرت عیسیٰ نہیں آ سکتے. چلو آپ کے مطابق حضرت بقول آپ کے، آپ کہتے ہو کہ کوئی نبی، کوئی نئے نبی یعنی آ سکتا ہے، بقول آپ کے تو ٹھیک ہے. بالفرض و محال ایسا ہوتا پھر مسیلمہ
جن کو کذاب کہا گیا وہ بھی پھر کذاب نہیں ہے، وہ بھی تو پھر سچے نبی ہوگا نا، کیونکہ انہوں نے بھی تو نبوت کا یہ دعویٰ کیا. غلط فہمی ہے آپ کی، میں آپ کو اچھا جواب دیتا ہوں یہ اس کا. جی یہ جی آپ کی غلط فہمی ہے، میری عرض سن لینا، میں آپ کو جواب جی دیتا جی ہوں جی اس بات میں کا. سن رہا ہوں اگر جی. اگر جی میں سنا رہا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ہم، انشاءاللہ. ہم. اگر نبوت جاری ہو تو کیا ہر مدعی نبوت سچا ہوتا ہے؟ جزاک اللہ، آپ نے اپنے منہ سے جواب دے دیا مرزا صاحب کے لیے بھی. تھینک یو سو مچ، تھینک یو. جی آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا نا، کہ جب رسول ہر کریم صلی اللہ علیہ نبوت وسلم کا سے پہلے دعویٰ کرنے نبوت والا جاری آپ کیا مانتے ہیں سچا نا. ہوتا ہے؟ آپ نے خود اپنے زبان مبارکہ سے آپ نے ہاں ماشاءاللہ جواب دے دیا. تو آپ جو ہے پہلے ہاں، میں تو مسیلمہ یہی کے عرض کر لیے رہا ہوں. دیکھیں نا، مسیلمہ کے لیے جو جواب ہوگا وہی جواب آپ کے مرزا کے لیے ہوگا. آپ اگر مسیلمہ نہیں، بالکل کذاب نہیں ہے، وہ ہو سکتا. میری کیوں؟ نہیں بات، اچھا سن لیں نا، بات آپ سنتے نہیں نا، اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ رسول جی جی. کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ نبوت جاری مانتے ہیں یا نہیں. ارے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کر رہا ہوں میں، اس سے پہلے کے تو بات یہ نہیں کر رہا ہوں میں. نہیں میں تو یہ عرض کر میں نے رہا تو ہوں آپ کہ کے سامنے رسول کریم حدیث صلی جو اللہ علیہ وسلم سے پیش پہلے کی ہے، میں نے جو یہاں آپ کے اس سامنے سے تو آپ اس میں حدیث تو پیش آپ کا کی ہے، موقع ثابت یہ نہیں ہوا نا حدیث آپ حدیث نے سے. تو اس پھر سے آپ کا موقع مسیلمہ ثابت نہیں ہوا پھر نا. اب مسیلمہ اس لیے آپ مسلمہ مسیلمہ پھر کذاب پر گئے ہیں نا. مسیلمہ سچا ہے بقول آپ کے. آپ اس کا ثبوت دیں. آپ کہتے ہیں، میں نے تو نہیں کہا. آپ استغفر کہتے ہیں وہ اللہ. سچا ہے، اس کی سچائی کی دلیل دیں. آپ نے کہا کہ ہر نبوت کا دعویٰ کرنے والا آپ نے پھر کہا سچا نہیں مسلمہ ہوگا. سچا ہے. آپ نے کہا ہر نبوت کا اب دعویٰ آپ کرنے مانتے ہیں والا سچا نہیں ہے. آپ مانتے ہیں یہ کہ ہر نبوت کا دعویٰ کرنے والا سچا ہوتا ہے. ہم تو کبھی مانتے بھی نہیں ہے نا. جزاک اللہ. تو آپ اپنے مرزا صاحب کے جو ہے پھر آپ دیکھ لیں. جزاک اللہ. ہاں جی، جزاک ٹھیک ہے. اللہ جی، بالکل جزاک تھینک اللہ یو، کہ تھینک آپ یو، نے جو جی تھینک یو. بہت شکریہ جی. دیکھیں جو اچھا مسیلمہ کا جواب ہوگا وہی جواب آپ اپنے مرزا صاحب پر بھی فٹ کر دیجیے. تھینک یو سو مچ. وہ یہی بات آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر کہے گا کہ جو مسلمہ کے لیے آپ صلی جواب ہے وہی اللہ محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کے کے لیے لیے لے لو. نصوص قطعی، دوسرے انبیاء کے لیے نصوص قطعی ہمارے پاس او قرآن سے بھائی ثابت ہے، تو ہمارے وہ لیے تمہارے دوسرے پاس ہوں انبیاء گی کی نا، جو ضرورت نہیں مخالف ہے وہ تو نہیں مانتا نا. رہی وہ بات دوسرا آپ مخالف جو ہے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر جو ہے. آپ صلی اللہ میری علیہ بات سن وسلم لینا، کے لیے نبی کریم نصوص صلی اللہ علیہ قطعی وسلم کا، ہمارے میری پاس بات موجود سنیں ہے. پہلے. آپ مرزا صاحب کے لیے وہ نصوص بھائی قطعی میری لاؤ. بات سنیں. آپ کے پاس نصوص قطعی ہے مرزا اب صاحب کا. بتائیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی قرآن سے ایک دلیل دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کن پر اترا؟ بس یہ انا للہ ہی ہے. قرآن کن پر قرآن کن اترا؟ پر اترا؟ قرآن میں نبوت کی صداقت کی دلیل قرآن کوئی کن دی پر گئی ہے اترا؟ یا نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی؟ کن پر اترا؟ قرآن قرآن کن محمد پر صلی اللہ علیہ اترا؟ وسلم پر اترا. جزاک محمد اللہ. صلی اللہ علیہ یہی وسلم پر. اس سے بڑھ کر نبوت کا کون سی دلیل آپ کو چاہیے؟ مرزا صاحب پر کیا اترا؟ میں آپ کو روحانی دیتا ہوں خزائن اترا؟ دلیل. روحانی خزائن اترا مرزا صاحب روحانی پر؟ خزائن کے اندر وہ کلام، ہاں اس کے اندر وہ کلام موجود ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اترا ہے. روحانی خزائن یہ اللہ کے کلام ہے؟ ارے نہیں، یار، روحانی خزائن کے اندر اللہ کا اللہ سے کلام پھر ہم موجود جو ہے. حضرت اللہ سے کبھی نہ کبھی اللہ سے جو جواب ڈنگ مرزا ڈونگ، صاحب کے لیے. بات سن لو. ڈنگ ارے ڈونگ، ایک میری بات سن لو. یہ اگر صاحب میری بات سن، بات سن لے. اگر بات صاحب کرنی ہے ہمت تو رکھو. پھر ایک منٹ دعوت نہیں صاحب جی، نکالنی ہے. آپ اتنا میں صاحب جی اسکرین پہ آپ بار مسلمہ بار میں آپ نے کے اسکرین پہ بقول تجھے، آپ لوگوں کے نزدیک وہ سچا ہے، ایسا ہی ہے. میری بات سن اس لے. حدیث کے پہلے بات موافق سن میں لے. ایک منٹ مسیلمہ سن لے. سچا ہے. بات سن لے. اگر مسیلمہ بات سچا کرتے ہوئے ہے. تھی دان نکالے نا، مسیلمہ بات سچا سن لے. ہے. بات کرتے ہوئے دان نہیں مسیلمہ نکالنے ہیں. سچا اسکرین ہے. پہ آؤٹ کر دیں گے تجھے. مسیلمہ سچا ہے یا نہیں ہے؟ تجھے پتا ہے کتنی اسٹریم پہ مسیلمہ تجھے سچا ہے یا بلیک لسٹ جھوٹا لگایا ہے؟ صاحب ہوا ہے. جی آپ مسیلمہ میوٹ سچا ہے رکھیں. یا جھوٹا ہے؟ صاحب جی آپ اپنا جی مسیلمہ مائک میں میوٹ سچا ہے رکھیں، یا صاحب جھوٹا ہے؟ سنائے میں میوٹ حضرات. کر لیتا ہوں، لیکن ان سے مسیلمہ کہیں کہ سچا ہے یا جواب جھوٹا ملتے ہے؟ یہ وقت جواب دان دو. نہیں نکالے جاتے. بات سن لے. مسیلمہ سچا ہے یا عمل جھوٹا کرنا ہے؟ نہیں کرنا وہ وہ تیری میں مرضی. یہ جس عرض کر دن رہا ہوں کہ دانت مسیلمہ کے نکالنا اس بارے کا میں حق آپ ہے. یہ کہو گے کہ وہ جھوٹا ہے، آپ یہی بات اپنے مرزا صاحب پر فٹ کر دینا، کیونکہ آپ نے کہا کہ نبوت کا دعویٰ جی کرنے والا سچا نہیں ہوتے، ابھی ایک تو منٹ ہمارے ذرا، پاس ڈنگ بھی ڈونگ یہی صاحب اپنا جواب ہے مائک مرزا ذرا صاحب میوٹ کے لیے. کریں، اپنا مائک تھینک یو. میوٹ کریں. جی جی ڈنگ میں ڈونگ، اترتا ہوں. مولوی ڈنگ ڈونگ صاحب اپنا مائک میوٹ کریں ذرا. چلیں وہ ابھی اس سے ریموو ہو گیا ہے. جب میں بات کر رہا ہوں نا دانت نکالنا اس کا حق ہے، وہ دانت نکالے تو اب دانت نکالنے پہ تو نہیں نا ہم اس کو کچھ کہہ سکتے. دانت نکالتا رہے، میر بات زبانی صاحب تو نہیں وہ آپ کر نہیں رہا نا. جانتے کہ اس کو تقریباً 3 مہینے ہو گئے اور یہ ہماری اسٹریم پہ اب اس کو کوئی بندہ بھی نہیں لیتا، کوئی ایک بھی نہیں، کیونکہ یہ سر کھاتا کوئی ہے اور بات نہیں، دان میری نکالتا طرف سے کوئی بھی نہ اس کو لے، سر کھائے جو مرضی کرے، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ دانت نکالے بے شک، وہ مجھے کیا مسئلہ ہے اسے. اگر وہ بات کر رہا ہے، کوئی گستاخی نہیں کر رہا، تو میں اب دانت نکالنے پر بھی اس کے اعتراض کروں جی دانت کیوں نکال رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی فتح اسلام صاحب آپ کریں السلام بات. علیکم.
जी अस्सलाम वालेकुम। जी नादिर मीर भाई मैं ये कह रहा था कि जब 1 to 1 बात हो रही हो ना तो भाइयों को चाहिए कि करने दें, जब हवाला लगा हो ना तो वो तो उनको तो समझाना ही है, बार बार आने दें उनको, कोई मसला नहीं है। जी और कोई दोस्त नए आए हैं तो वो बात कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। कोई और दोस्त आए हैं जो भी तशरीफ लाए हों? नासिर बाट साहब आए हैं लेकिन बैक स्क्रीन चले गए, शायद कॉल आ गई है। चले कोई नहीं, और कोई कॉल देख लें नीचे से। जी जज़ाकल्लाह। नहीं, वो मेरा ख्याल है अंदर मौजूद हैं, वो पॉजे उन्होंने पॉज पे यानी कि वो काफ़ी वाला निशान उनका आ रहा है, शायद वो फिर आपकी बात ठीक है, कोई कॉल आ गई हो। अच्छा, वो बात जब वो बंदा कर रहा है उसको करने दे। अगर वो ज़ाहरी बात है कि हर बंदा जो है वो अपने आप को सही समझता है और वो उसको हंसी भी आ जाती है, कभी मैं भी हंस लेता हूँ, तो वो ठीक है, वो इमोशनल हो गया था। वो हदीस के अंदर उसका मकसद पूरा नहीं हुआ और उसको समझ आ गया था कि वो इसके आगे बात नहीं कर सकता, इसलिए वो मुसलमा कज़ाब पर चला गया और कभी कहाँ चला गया, कभी कहाँ चला गया। ये हदीस है जो उसने पेश की है, मैंने आपके सामने इस हदीस को लगा दिया है और इसका लिंक जो है वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ। टिकटॉक पर तो लिंक का कोई मसला है, किसी वजह से वो लिंक जाता नहीं, शायद मैंने ही कोई सेटिंग ऐसी की हो, क्योंकि वहाँ एक जगह पे लिखा हुआ था कि कमेंट जो हैं उनको फ़िल्टर कर दो, तो शायद वो लिंक्स को फ़िल्टर कर देता हो। ये मुझे शक पड़ा था, पिछली दफ़ा किसी दोस्त ने बताया कि उसको लिंक ही नहीं मिल रहे इस पर टिकटॉक पर, तो उससे मुझे ऐसे शक पड़ा कि शायद मेरे जी ऐसे ही होता है मीर भाई, वो फिल्टर में, मैं आसन फतेह इस्लाम बात कर रहा हूँ जी भाई, ऐसे ही वो फिल्टर में चला जाता है। हाँ, वो मैं फिर देखता हूँ फ़िल्टर जो है वो, ये तो नहीं फ़िल्टर होना चाहिए, क्योंकि मैं लिंक शेयर करता हूँ उसका फ़ायदा होता है, वो आसानी से कोई दोस्त, वैसे मुझे तो नहीं समझ आती, बाद में तो ये स्ट्रीम ही गायब हो जाती है तो लिंक भी साथ ही गायब हो जाते हैं। लेकिन चले, वो दूसरे फोरम जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं, नीचे एक दोस्त अगर वो पूछ देख रहे सकते हैं, हैं। हदीस नंबर और हवाला थोड़ा बता दें। अदनान साहब नीचे लिख रहे हैं, सामने लिखा हुआ है हदीस नंबर 3455, सारा कुछ लिखा हुआ है। सही बुखारी किताबुल हदीस अल अंबिया, अंबिया के का बयान, ख्वाब बनी इसराइल के वाक़यात, हदीस नंबर 3455, लिंक भी दे दिया है। ये किसी ने मोटरसाइकिल चला दिया है अंदर, वो ज़रा माइक म्यूट कर ले मेहरबानी। अच्छा, तो ये जनाब हदीस का वो टुकड़ा है जो उसने पेश किया, ला नबी आबादी। तो ये इतना आसान नहीं है ला नबी आबादी कह के अपने मौक़िफ़ को साबित करना। वो मौलवी साहब खुद भी मुफ्ती हैं अपनी तरफ से, तो वो भी, उनको भी 2 मिनट में पता चल गया है कि ये खाला जी का घर नहीं है, लोहे के चने हैं, इतनी आसानी से चबाए नहीं जाएंगे। तो उनको समझ आ गई थी। मिसाल मैं आपको देता हूँ इसकी आसानी से। ला नबी आबादी 3 ही अल्फाज हैं कि मेरे बाद नबी नहीं। अगर ये हमारे सामने दलील के तौर पर पेश करते हैं, जी आप देखें इसके मुताबिक नबी नहीं आ सकता, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गए, फिर ईसा अलैहिस्सलाम, अब जो उनसे सुराग से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये लाएंगे ना, वहाँ से दूसरा कोई क्यों नहीं आ सकता। अगर ये कहें कि ये ला नबी आबादी जो है ये ख़ास है, आम नहीं है, यानी कि हर एक नबी की नबूवत को ये बंद नहीं करता, बाज़ नबियों की नबूवत को बंद करता है, तो हम भी तो यही मानते हैं। हम भी कहते हैं कि ये हर एक नबी की नबूवत को बंद नहीं करता, हर किस्म का नबी जो है इससे बंद नहीं होता, बाज़ किस्म का नबी इससे बंद होता है। तो इससे तो इनका मकसद हाल नहीं होता, और उसको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया था। सियाको सबाक यही है, ये देखने, ये सियाको सबाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। यहाँ से लेकर हदीस शुरू होती है और इसके बाद यहाँ तक ये हदीस खत्म हो जाती है। दोनों जगह पर कहीं भी नहीं लिखा कि नया नबी नहीं आ सकता और पुराना आ सकता है, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो अगर ये कहें कि नस के खिलाफ है ये बात, तो नस के खिलाफ तो आप खुद मान रहे हैं, आप तो हदीस पेश कर रहे हैं हमारे सामने कि इसके मुताबिक नबी नहीं आ सकते। तो अगर हम आपकी बात मान लें तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं आ सकते। आप कहते हैं नस से साबित है कि उन्होंने आना है, तो फिर साबित तो हो गया कि ला नबी आबादी जो है वो खास है, वो आम नहीं है, वो बाज़ नबियों की नबूवत को बंद करती है, हर नबी की नबूवत को बंद नहीं करती। तो ये मुफ्ती साहब को बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया है। बेशक मुफ्ती साहब डिंग डोंग हों या बेशक मेरी तरफ से वो मिकी माउस हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब की दलील एक ही है, एक दूसरे की कॉपी पेस्ट इन्होंने की हुई है और वो कोई नई दलील पेश नहीं कर सकते। कोई दोस्त मुख्तसर बात करना चाहता है तो कर ले, फिर हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब ये तमाशा करने आता है, सिर्फ ड्रामा करने आता है, इसको इल्म उलम है नहीं है, बात फजूल करता रहता है बस, डिंग डांग। कोई बात नहीं भाई, वो बात कर रहा था, उसने कुरान हदीस पेश की है, कुरान की बात की है, तो जो देखने वाले हैं उनको कुछ सुनने को मिला है। कोई मुझे तो अच्छा लगता है इस तरह के लोग। वो बेशक वही बात 100 दफ़ा भी करेगा, जब तक वो कुरान हदीस का नाम लेगा, जब तक वो
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بد زبانی نہیں کرے گا، گالی گلوچ نہیں کرے گا، میری نظر میں مجھے 100 دفعہ بھی آ کر وہ یہی حدیث پیش کرے، 100 دفعہ میں اس کو، وہ جو سننے والے ہیں نا، اگر وہ 100 دفعہ یہ بات سنیں گے تو ان کو رٹا لگ جانا اس بات کا، آئندہ کے بعد سننے والوں کے سامنے کوئی بندہ یہ حدیث پیش کر کے ختم نبوت ثابت نہیں کر سکے گا، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ دیکھیں نا، یہ حدیث آپ میں سے تو کسی نے پیش نہیں کی، یا کسی کمنٹ کرنے والے تو پیش نہیں کی، اس نے پیش کی ہے، لیکن جب اس نے پیش کیا تو اس کا جواب کیا دیا گیا ہے؟ جب سننے والے یہ سنیں گے، دیکھنے والے دیکھیں گے، ان کے علم میں اضافہ ہوگا، اور ہمارا یہی مقصد ہے۔ اگر ہم نے آپس میں بیٹھ کے بات کرنی ہے تو وہ تو ہم اپنے بیٹھک میں بیٹھ کے بھی چائے پی سکتے ہیں، ساتھ باتیں کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی مخالف ہو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بد زبانی نہیں کرتا، اس نے مرزا غلام احمد صاحب کر کے بات کی ہے، اور میں کسی سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ سعد علیہ السلام بھی کہے، تو یہ کوئی بات نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ دیر سے اسٹریمیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور بعض دفعہ وہی بندہ بار بار آ جاتا ہے، وہی بات بار بار کرتا ہے، یا سر کھاتا ہے وہی، مطلب کہ مرغے کی ایک ٹانگ۔ لیکن مجھے فی الحال تو کوئی مسئلہ نہیں، میری طرف سے یہ دوبارہ آ کے یہی بات کرے، میں دوبارہ اس کو وہی جواب دوں گا اور اس کی مزید تفصیل بیان کروں گا، جس سے سننے والوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ بات ریکارڈ ہو گئی ہے، وہ گھر میں جا کے سوچے گا کہ اب میں نے اگلی دفعہ جا کے یہ کون سی نئی ایسی بات پیش کرنی ہے جس سے میں یہاں پھنسوں نہ۔ فتح اسلام بھائی آپ کا مائک آنا ہے مجھے لگتا ہے۔ جی میں نے نا صرف یہ کہنا تھا کہ میر بھائی وہ جو جی غیر جی احمدی ہے نا، ان سے تو ہم ایسے بیہیویئر ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، مگر جو ہمارے احمدی ہیں نا، ان کا ان جیسا نہیں ہونا چاہیے رویہ گال گلوچ والا نا، یا طنزیہ، یہ چیز ہے۔ نہیں، کوئی نہیں بات کرتا، وہ اچھا ہے، اچھی بات کرتے ہیں سارے۔ کمنٹ کے اندر میں زیادہ دیکھتا نہیں ہوں، اگر کوئی دوست توجہ دلاتا ہے تو میں پھر اس کو یا میوٹ کر دیتا ہوں یا ریموو کر دیتا ہوں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال میری نظر میں جو گالی نہ دے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، یا عام پبلک کو بھی وہ گالی گلوچ کرے، اس کے علاوہ جو ہے وہ بندوں کو ریموو نہیں کرنا چاہیے۔ تو ابھی یہ ہے کہ کوئی اور دوست بات کرنا چاہتا ہے یا میں آگے بات کروں خود؟ ہو سکے تو آپ 1-2 بندوں کو موڈیٹر بنا دیں نیچے، بعض دفعہ آپ کی توجہ نہیں جاتی کمنٹ پہ نا۔ ہاں یہ جی، بنایا ہوا ہے کنٹرول کر صاحب جی، جو بھائی ہیں ان کو ماڈریٹر بنایا ہوا ہے، میں فتح کنٹرول اسلام کر صاحب رہا کہتے ہیں آپ کو بھی بنا دیتا ہوں۔ ہوں۔ جی نہیں، میں بعض دفعہ کنٹرول جی کر بھی رہا کوئی بنا ہوں۔ نہیں، دیں نیچے میر کنٹرول بھائی۔ ہوتا ہے، 3-4 بنا دیں۔ جی جی آپ کمنٹ کریں، وہ پتہ نہیں کس طرح آپ کے آئی ڈی پہ میں نے جانا ہے، مجھے اس کی نہیں سمجھ آئی، وہ انہوں نے کمنٹ کیا تو میں ان کا آئی ڈی ڈھونڈ کے پھر چلا گیا تھا اس پہ۔ فتح اسلام بھائی کمنٹ کریں کوئی۔ جی میں ہاں نے جی، سلام کا کیا اوئے ہے، ہوئے، السلام علیکم جی لکھا ہے میں نے۔ وعلیکم السلام، بلاک کانٹینٹ، میں نے بھی نیچے کمنٹ کیا، مجھے بھی بنا دیں۔ آپ کو آپ کا کون سا ہے؟ کوئی بات نہیں، میری طرف سے سارے بن جائیں، مجھے کیسے ایڈ ماڈریٹر، یہ امت الخواجہ کہہ رہی ہیں صحیح۔ کہ ان کو بنا دیں، وہ ناروے سے ہیں، امت الخواجہ۔ وہ کدھر ہے عبد الخواجہ؟ امت الخواجہ انہوں نے کمنٹس کیا ہوا نیچے، رونے والی موجی بھیجی ہوئی ہے۔ امت الخواجہ، جی جی، گرین سی اچھا پودوں۔ کافی ہیں، 2-3 بندوں کو بنا دیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہاں 50-60 بندے بیٹھے ہیں، جس میں سے کوئی میرا خیال ہے کوئی 50 تو احمدی ہوں گے، تو کافی ہیں۔ 2-3 آپ تینوں موڈریٹر ہیں، آپ جو لائیو اسٹریم میں بیٹھے ہیں، صرف ہامبورگ بھائی نہیں ہیں، انہوں نے ریکویسٹ بھی نہیں کی، تو میرا خیال ہے کافی ہیں، تو اگر مزید ضرورت پڑی تو پھر بنا دیں گے۔ ابھی یہ میں اس حدیث کی یہ بات جو ہے وہ میں نے وضاحت کر دی ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے کہ لا نبی آبادی 3 ہی حروف ہیں، لا نبی اور بادی، نہیں ہے نبی میرے بعد، یہ عام ہے، خاص نہیں ہے، اس میں کوئی تخصیص موجود نہیں ہے، نہ اس کے سیاق میں نہ سباق میں۔ اگر وہ کہیں کہ یہاں لکھا ہے سیکون خلفاء کے بعد میں خلفاء کا ذکر ہے، تو اس میں تو اس حدیث میں تو بعد میں حضرت عیسیٰ کا بھی نہیں ذکر، تو اس کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں آنا۔ آپ کہ نہیں وہ دوسری جگہ ذکر ہے، تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پیشگوئی فرمائی ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کے آئے تھے۔ قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو ہم بھی تو پھر اس حدیث کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو اس نص کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو یہ کوئی اس میں کوئی یہ حدیث ہمارے خلاف تو نہیں جاتی، یہ تو ہمارے حق میں جاتی ہے۔ تو یہ میں بیان کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ کو پہلے جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام جو ہے وہ تھوڑا سا پڑھ کے سنا رہا تھا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام جو ہے وہی پڑھنے کا جو ہے وہ فائدہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی میں نے ایک فہرست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کی رکھی ہوئی ہے۔ یہ میرا سافٹ ویئر کے اندر یہ کسی وجہ سے جو پلاگنز ہیں وہ ڈسیبل ہوئے ہیں، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔
اچھا تو یہ دیکھیں، یہ فہرست میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی کتاب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی جلد میں ہے۔ جب اس بندے نے کہا نا میں ایک غلطی کا ازالہ جو ہے وہاں سے پڑھ رہا ہوں، تو مجھے پتا تھا وہ ایک جلد نمبر 18 کے اندر ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی فہرست مضامین ہے، یہ دیکھیں میرے پاس، اس میں بھی اگر میں لکھوں کہ جو ہے وہ ایک غلطی کا ازالہ کتاب کون سی جلد میں ہے، تو وہ میرے سامنے یہ اس طرح آ جاتا ہے۔ تو اگر میں اس کو کھولنا چاہوں جلد کو، تو یہاں کلک کر کے کھول سکتا ہوں، یا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ 18، یہ دیکھیں یہاں بھی وہ جلد کھل جاتی ہے، اس کے اندر کھلنی چاہیے، یہ دیکھیں جلد روحانی خزائن جلد نمبر 18، اور ایک غلطی کا ازالہ یہاں میں کلک کروں تو یہ ایک غلطی کا ازالہ آ گیا ہے۔ تو یہ اس کو یہ ایسے سمجھ رہا تھا جیسے ہم نے ایک غلطی کا ازالہ کبھی دیکھی نہیں ہے، تو یہ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں بیچارے۔ یہ دیکھ لیں، اوپر لکھا ہے صفحہ نمبر 206 اور ساتھ لکھا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 18 ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 206۔ یہ سائڈ پہ دیکھیں صفحہ نمبر لکھا ہے 1، یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے، ایک غلطی کے ازالہ کا صفحہ نمبر، اور یہ اوپر روحانی خزائن کا صفحہ نمبر ہے۔ تو آئندہ سے اگر اس کو کوئی پوچھے گا نا تو اس کو جلدی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں ایک عبارت یہ پیش کر رہا تھا جس پر یہ کوئی سوال کر رہا تھا، اس کو ہم جو ہے وہ بھی کسی وقت دیکھیں گے۔ تو یہ فہرست جو ہے اس کا میں لنک آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ وہی حوالہ جات والی ویب سائٹ ہے جو سب سے پہلے میں نے بنائی تھی، اور اس کے اندر ساری جو بھی چیز میں آن لائن بناتا ہوں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ تبلیغ کے سلسلے میں جو کام کرتے ہیں وہ آسانی ہو۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے روحانی خزائن کی تلاش کا نظام بنایا ہوا ہے، کوئی ایک لفظ آپ کہیں لکھیں تو وہ سارا اس کا جو ہے وہ آپ کو سرچ کر کے بتا دیتا ہے، اور اسی سے میں نے وہ ڈھونڈا تھا کہ کہاں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات فرمائی ہے۔ تو اس کا بھی لنک میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ اب ٹک ٹاک کو میں بعد میں دیکھوں گا کہ ٹک ٹاک پر وہ لنک کیوں نہیں جاتے، وہ بھی کسی وقت ٹھہر جائیں۔ میں ٹویٹر پر تھا، ٹویٹر اچھا، یہ میں ٹک ٹاک پر جو لائیو ہے اس کے نیچے بھی لنک شیئر کر دیتا ہوں۔ یہاں مثلا میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے جو روحانی خزائن والا، وہ میں یہاں لکھوں، اگر مثلا ادھر آپ ختم نبوت لکھیں، یہ دیکھیں جو ہمارا موضوع ہے ختم نبوت لکھیں تو یہ دیکھیں ختم نبوت کے سارے حوالے آ جائیں گے۔ اسی طرح آپ کوئی بھی لفظ یہاں لکھیں، جیسے معجزہ لفظ ہے، کوئی بھی لفظ آپ لکھیں تو وہ سارے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے حوالے لے کر آ جاتا ہے، جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی میر صاحب آ رہی ہے، نیچے کال پہ بھی دیکھتے رہیں، کئی دوست کال کر لیتے ہیں، ٹک ٹاک پہ پتہ نہیں چلتا۔ ہاں جی اچھا، سوال کا نہیں، وہ مجھے ریکویسٹ تو کوئی نہیں ہے فی الحال، ویسے اوپر لے لیں دوستوں کچھ نا، وہ بروڈ فل ہو تو اچھا ہے۔ وہ آئے گا کوئی تو لوں گا نا، میں کھینچ کے تھوڑا لا سکتا ہوں۔ نہیں آپ کال کی آپشن ہوتی ہے ریڈ، وہ بھیج سکتے ہیں، سینڈ کر۔ جی جی سب کو پتا ہے کہ وہ جو ریکویسٹ میں آنا چاہتا ہے وہی آئے گا۔ اب میں تو کسی کو ریکویسٹ جو بھی کرتا ہے میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، بے شک مولوی ڈنگ ڈانگ ہو یا جو بھی ہو۔ تو اگر کوئی دوست اپنا بھی کوئی ریکویسٹ کرے گا تو وہ آ جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال معجزہ یہ میں نے لکھا ہے، تو یہ معجزہ کے متعلق دیکھیں کتنے حوالے آئے ہیں۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے تحقیق کے لیے، یہ دیکھیں 521 کے قریب حوالے معجزہ کے آگے ہیں۔ تو یہ سرچ کا نظام ہے جس کے ذریعے مختلف حوالہ جات جو ہیں وہ آسانی سے نکالے جا سکتے ہیں۔ تو میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام جو ہے وہ آپ کو پڑھ کر سنا رہا تھا۔ اگر مل گیا بڑا کر کے پڑھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ تو یہ یہاں تک میں پہنچا تھا، یہ جلدی میں آپ کو تھوڑا سا سنا دیتا ہوں۔ یہ ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا تھا موضع مد کے اندر، اس کا بیان حضرت مسیح موعود فرما رہے ہیں، اور سب سے اہم چیز جو ہم مانتے ہیں اور جس کی وضاحت کرنی ضروری ہے۔ اگر آپ دوست جو بیٹھے ہیں، اگر آپ کو کوئی کویسچن نظر آئے اس کی اسٹریم کے جو کمنٹس ہیں اس کے اندر، تو آپ توجہ دلا دیا کریں، پھر ہم کوشش کریں گے کہ وہ کویسچن بھی جو ہے وہ کسی کا لے لیں گے۔ ٹھیک۔ تو اچھا، میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام جو ہے روحانی خزائن کی 23 جلدوں کے اندر، اور اس کے علاوہ ملفوظات، مکتوبات اور اشتہارات و اعلانات کے اندر، اور منظوم کلام جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ بھی لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی زبان کے اندر جتنی مرضی بات کرتے رہیں، کلام الامام امام الکلام، کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ سب سے بہترین بات کرنے والے کون ہیں اس زمانے کے اندر؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ان کا کلام بھی پڑھ کر لوگوں کو سنانا چاہیے، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اور دوسرا،
لوگوں کو دکھانا مقصد ہے کہ جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا مضمون چل رہا ہے. وہ ایک لفظ اندر سے چھوٹا سا پکڑ کر تو اس پر اعتراض کرنا بڑا آسان ہے, لیکن اگر پورا مضمون پڑھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی پتہ چلتی ہیں, اور یہ انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا. میں اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دے سکتا ہوں کہ 99.9% لوگوں نے یہ نہیں پڑھا ہوتا. صرف ایک پرچی لیتے ہیں کہیں سے, کسی بابے نے کوئی جھوٹ بولا ہے کسی کتاب میں, وہ مکھی پر مکھی مار کر وہی کتاب حوالہ نکالنا, پر ایک پڑھے لکھے بندے کے لیے حوالہ نکالنا تو مشکل نہیں ہے. جو روحانی خزائن کی جلد نمبر فلاں کے صفحہ نمبر فلاں کی فلانی لائن میں یہ بات لکھی ہے, اور اس کا ہم یہ الزام لگاتے ہیں. بس وہاں سے صفحہ نکالا اور شروع ہو گئے سٹریمیں کرنے اور شروع ہو گئے اعتراض بنانے کی. دیکھیں جی ہم نے اعتراض پکڑ لیا ہے, اور ان سے پوچھیں جی پچھلے 156 صفحے پڑھے ہیں؟ اچھا وہ تو نہیں ہم نے پڑھے. ہاں میں نے کئی جھوٹ بولتے تھے, ہاں میں نے پڑھے ہیں. تو اس سے تھوڑا سا پوچھ لیں بھی کیا بیان ہوا ہے, تو وہ کوئی نہیں پتا ہوتا. کیوں؟ مکھی پہ مکھی ماری ہے. جھوٹ بولتے ہیں اور ایسے ظاہر کرتے ہیں نہیں ہم تو ولی اللہ ہیں, ہم نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. بہرحال وہ پنجابی میں کہتے ہیں دائیاں کو ٹھڈ نہیں لک دے, تو وہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے, اور وہ اس میں زیادہ دیر بھی نہیں لگتی. اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک یہ بھی میں بھی دکھاتا ہوں. اچھا یہ آپ دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں صفحہ نمبر 156 پر کہ پس ان صورتوں میں مجھے ایک طریق اچھا معلوم ہوا تھا میرا خدا اس طوفان کو دور کر دے جو اس نے اٹھایا ہے, یعنی ثناء اللہ امرتسری نے. پس میں نے یہ نظم یعنی قصیدہ اپنا تالیف کیا تا میرا خدا ان لوگوں کو رسوا کرے جو بکواس کرتے ہیں, اور یہ قصیدہ اس کے اسرار مقابلہ پر بنایا گیا ہے. پس میں باوجود اس قدر سوال کے کیوں کر چشم پوشی کروں اور کیوں کر سائل کو جھڑک دوں, اور اس جواب میں ہم پر کوئی گناہ نہیں, اور ہم اس کو ہدیہ کے طور پر اس چیز کا پھل دیتے ہیں جو اس نے بویا تھا. پس اگر میں جھوٹا ہوں تو ایسا قصیدہ بنا لائے. یہ ثناء اللہ امرتسری کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چیلنج کیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فرمانا یہ تھا کہ قرآن کریم کو سب سے بہتر وہ سمجھ سکتا ہے جو عربی سب سے بہتر جانتا ہے. جو عربی کا ماہر ہے وہی قرآن کریم کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے کہ اصل میں اس قرآن کی فلاں ایت سے کیا مراد ہے. اس میں ثناء اللہ امرتسری اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے زیادہ عربی جانتا ہے یا قرآن کو زیادہ بہتر بیان کر سکتا ہے, تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عربی کے اندر یہ قصیدہ لکھا اور اس کو چیلنج کیا کہ تم اس کے مقابلے میں اسی طرح فصیح و بلیغ قصیدہ لے کر لے آؤ تو میں مان لوں گا کہ تمہیں مجھ سے زیادہ عربی آتی ہے, اس لیے تم زیادہ قرآن کی بہتر تشریح کر سکتے ہو. تو یہ اس کو اس لیے اجازی جو ہے وہ قصیدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے. پس اگر میں جھوٹا ہوں تو ایسا قصیدہ بنا لائے گا, اور اگر میں خدا کی طرف سے ہوں پس اس کی سمجھ پر پردہ ڈال دیا جائے گا اور وہ روکا جائے گا. اور یہ خدا کا فیصلہ ہے ہم میں اور ان میں تا اپنے نشانوں کو ظاہر کرے, اور اس نشان کو ظاہر کرے جو پہلے سے خبر دی رکھی تھی. ہم نے اس نشان سے سب کا فیصلہ کر دیا, اور میرے رب نے ان کو ان شاخوں کی طرح کر دیا جو کاٹ دی جاتی ہیں. میں مد کی زمین دیکھتا ہوں کہ اس کی تباہی نزدیک آ گئی, اور میرے رب نے ان کو کٹی ٹہنی کی طرح کر دیا. اور میرے محسن اپنے ہومک اپنی جہالت اور اونٹ کی طرح بولنے سے باز آ جا, اور اپنے احسان کو باطل نہ کر. کیا تو مدد اور احسان اور بخشش کے بعد گالیاں دے گا؟ کیا تو اس بخشش کو بھلا دے گا جو مد کے مقام پر میں تو نے کی, اور بخشش کی تو دیکھتا ہے کہ کس طرح آسمان نشانوں کی پرزور بارش کرنے لگا جب قوم نے مجھے دکھایا, دکھ دیا اور عیب نکالے اور گرد اٹھائی. اور گمراہی اور شکاوت کی راہ اختیار مت کر, اور عطا کے بعد بخل مت کر اور سوچ لے, اور گالی اور غیبت کے ساتھ میرا گوشت مت کھا. اس دوست کے منہ کی قسم کہ میرا گوشت زہر ہلاک کرنے والا ہے. ہم شوق کے بازوؤں کے ساتھ تمہارے گھر آئے ہیں, کیا تمہارے احسان ہم پر ہیں اس لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. اور اگر تجھے میری خلافت بری معلوم ہوئی تو پھر میرے بھیجنے والے کو بہت اصرار سے پوچھ کہ کیوں ایسا کیا. کیا تو میرا انکار کرتا ہے اور خدا نے میری دعوت کو روشن کیا ہے؟ کیا تو ایسے شخص پر لعنت بھیجتا ہے جو چاند کی طرح روشن ہے؟ میری تصدیق تو تمام آسمان والے کرتے ہیں. پس اے مسکین تو کیا چیز ہے اگر انکار کرے؟ اور میں کشتہ دوست ہوں, پس تم کشتہ دوست سے ڈرو اور مجھے اس جنازہ کی طرح مت سمجھو جس کی حیات بدل دی گئی ہے اور وہ شناخت نہ کیا جائے. میں دوست کی رضا کے لیے ایک سرگشتہ کی طرح گھوم رہا ہوں, اور میں دوڑ رہا ہوں, اور میں سرگرداں ہوں, اور بہت دوڑنے سے غبار آلود ہوں. اس کی محبت نے میری ہڈیوں کو گلا دیا, اور میرے نفس پر اس کی تیز ہوا چلی جو توڑنے والی تھی. میری حقیقت شناسی کا خیال چھوڑ دو کہ میں تمہاری نظروں سے غائب ہوں, اور میری ہڈیاں ایک ایسے غبار ہیں کہ جن کو تیز ہوائیں اڑا کر لے گئیں.
جب میرا وقت گزر جائے گا تو بعد اس کے کوئی وقت نہیں. ہمارے پاس وہ صاف پانی ہے جو اس کی نظیر نہیں. میری دعا ایک تلوار ہے جو کوئی اس کے وار کو روک نہیں سکتا, اور میرا حملہ میرے خدا کے دشمنوں پر ایک سخت تلوار ہے. اور میں اپنے بادشاہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں, اور روشن حق ہوں اور آفتاب ہوں. دین کی مدد کے لیے خدا سے تنگی کے وقت ایک نذیر کھڑا ہوا, پس اب وہ ڈرا رہا ہے. خدا کے نزدیک مکین امین ہے, اور دین حق کو آفات کمزور کرنے والی سے اخلاص کرنے والا ہے. دیکھو, اور نیز ایسے فتنوں سے خلاصی بخشتا ہے جس کا خوف تھا, اور ایسی بلاؤں سے جو پتھر کی طرح توڑنے والی ہیں. دیکھو میں ایک عظیم نشان دکھلاتا ہوں اور تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں, پس کیا کوئی دلیر ہے یا شیر ہے یا بھیڑیا ہے؟ اور مجھے مولوی ثناء اللہ نے کہا کہ تو جھوٹا ہے. میں نے کہا تیرے پر واویلا ہے, تو ان قریب ننگا کیا جائے گا. سب آ جاؤ اور کلمے تیار کرو, میری مانند لکھو جا, مجھے چھوڑو اور مجھے بااختیار سمجھ لو. میں نے نشان دیے اور تم نے ان کو قبول نہیں کرتے, پس میری زمین کو کسی نجاست سے آلودہ مت کرو اور مرنے سے پاک کر دو. اور بہترین خصلت انسان کی خوف اور توبہ ہے, پس خدا کی طرف توبہ کرو اور خدا خوش ہو جاؤ. ہم نے ظلم کی تکلیفیں دشمنوں سے اٹھائیں اور ظلم کی راتیں لمبی ہو گئیں. اے خدا مددگار, اور ہم مردوں کی طرح تیرے پاس آئے ہیں, پس ہمارے کاموں کو زندہ کر. ہم تیرے آگے مسکینوں کی طرح گرتے ہیں, پس ہمیں بخش دے. اے خدا میری جان تیرے پر قربان, تو میری بہشت ہے, اور میں نے کوئی ایسی بہشت نہیں دیکھی کہ تیرے جیسا پھل لاوے. اے میرے خدا, تیرے منہ کے لیے ہم اپنی قوم کی مجلسوں سے رد کر دیے گئے, پس تو ہمارا یگانہ دوست ہے جو سب پر اختیار کیا گیا. اے میرے خدا, اے میرے منہ کے صدقہ اپنے بندہ کی خبر لے, اور ہمارے لیے تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں اور نہ کوئی جائے گزر ہے. اور اے میرے خدا, تو کسی کے دروازہ کی طرف مجھے رد کرے گا, تو کس کے دروازہ کی طرف مجھے رد کرے گا؟ اور میں جس کے پاس نرمی کے ساتھ جاؤں وہ بد کوئی کرتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے. ہم نے تمام دنیا کو ظلم برداشت کر دیا, مگر تیری جدائی کی ہمیں برداشت نہیں. میرے دوست, تو میری راحت اور میرا آرام ہے, اور اگر تو نے میرا کوئی گناہ دیکھا ہے تو معاف کر. اور تیرے فضل سے ہم دشمنوں سے بچائے گئے, مگر تیرے جمال سے ہمیں قتل کر دیا, تیرے جمال نے ہمیں قتل کر دیا. پس اور دیکھ, اور اے میرے غم, اے میرے خدا دور فرما, اور دشمن میرے کو اے میرے مددگار پارا پارا کر, اور خاک میں ملا. ہم نے تجھے رحمان پایا, پس بعد اس کے کوئی غم نہ رہا. دیکھا ہم نے تجھ کو اس آنکھ سے جو روشن کی جاتی ہے. اے لوگو, میں ایک کھلا نذیر آیا ہوں, خدا کے دن تمہیں یاد دلاتا ہوں. تم پر ایک بلا ہے, اور اس کا علاج توبہ کرنا اور ہر گناہ سے پرہیز کرنا ہے. ہم نے سچے طور پر متربع کر دیا اور کر رہے ہیں. دنیا کی محبت اور تعصب کی محبت چھوڑ دو, اور جو شخص رات کو شراب پیے گا وہ صبح خمار کی تکلیف اٹھائے گا. اور بہت غم ہم نے تمہارے لیے اٹھائے, اور اب بھی ہمارے دل میں تمہارے لیے آگ ہے جس کو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں. میں آواز مارتا ہوں اور میرے آنسو درد سے جاری ہیں, اور میرا دل ہر ایک دم تمہارے لیے گرم کیا جاتا ہے. پس اے کاری, تو اپنے بھائی ثناء اللہ سے پوچھ کیوں احمقوں کو فریب دے رہا ہے, اور ڈرانے والا آ گیا ہے. خبردار ہو, میں نے بہت بحث کرنے والے دیکھے ہیں, مگر اس جیسا فریبی میں نے کوئی نہیں دیکھا. مجھے تعجب آیا کہ اس نے بحث کا زمانہ 20 منٹ مقرر کیا. کیا یہ بحث تھی یا کوئی قمار بازی تھی؟ اے میرے کافر کہنے والے, گزشتہ سب باتیں چھوڑ دے اور میری مانند قصیدہ لکھ, پھر تو فصاح یاب ہے. میں نے یہ بھی قبول کیا کہ اگر تو مقابلہ سے گرے تو اپنے رفیق بنا لے, اور ہم ان کے لکھنے میں کوئی سرزنش تجھے نہیں کریں گے. پس اے ثناء اللہ, اس لڑائی میں تجھے کیا خوف ہے؟ چاہیے کہ محمد حسین اس کا جواب لکھے, یا قاضی ظفر الدین, یا اصغر علی. اور میں ان کے سر میں تکبر کے کیڑے دیکھتا ہوں, اور اگر خدا چاہے تو وہ کیڑے نکال دے گا اور جڑ سے اکھاڑ دے گا. پس اگر یہ کام ان لوگوں کے ہاتھ سے تیرے نزدیک بڑھ کر ہے, پس اس وقت مہر علی شاہ کہاں ہے جس نے گولڑا کو بدنام کیا؟ کیا وہ مردہ ہے جو اب باہر نہیں نکلے گا؟ اور شیر تو ضرور نعرہ مارتا ہے, اور اگر وہ میرے اس نشان کو باطل نہیں کر سکتا, پس کہہ کہ تنبور وغیرہ بجایا کر. تجھے علم سے کیا کام؟ کیا میری کتاب اعجاز المسیح کی محمد حسین نے غلطیاں نکالی؟ یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اور محمد حسین کی طاقت کیا ہے؟ کیا ہنسی کر رہا ہے؟ اور اگر تمہارے محمد حسین کو چیز ہے, پس تم اس کو کیوں نہیں بلاتا؟ اور دشمن سخت گرفت کر رہا ہے. اگر وہ میرے پاس آئے گا تو اسی صبح ہدایت کا پیالہ پلاؤں گا, پس اس کو لکھنے کے لیے حاضر کر. اگر وہ لکھنے کے لیے طاقت رکھتا ہے. جب خدا نے بزاری کے طور پر اس کو زمین لائل پور میں دی تو مخالفوں نے, لائل پور آج کل جو فیصل آباد ہے اس کو کہتے ہیں, تو مخالفوں نے کہا کہ اس کی بڑی عزت ہے, اور عزت تو پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتی ہے, اور دنیا سے علیحدہ ہو کر اور دل پاک کرنے میں اور غفلت کی زندگی ایک ذلت ہے. پس اس سے پوچھ کہ کیا پہلے کی نسبت اس کا دل صاف ہے یا دنیا کی قدورت میں مشغول ہے. ابھی ہم صفحہ نمبر 162 آگے پڑھتے ہیں. اگر کسی دوست نے مختصر کوئی بات کرنی ہے تو وہ کر لے, پھر آگے چلتے ہیں. نئے دوست آئے ہیں, آصف صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی پڑھیں ماشاءاللہ سن رہے ہیں. جی بہت شکریہ. اچھا, میں آپ کو یہاں
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اعجازی قصیدہ سنا رہا ہوں. ایک منٹ. اچھا، آپ صفحہ نمبر 162 سے میں اب آپ کو سناتا ہوں. جب ہم میدان میں آئے تو تمہارا حسین کہاں ہوگا؟ اور اگر تو اس کی تعریف کرتا ہے پس اس کو خبر دے دے. کیا تو اس کو زندہ سمجھتا ہے؟ اور بخدا میں دیکھتا ہوں کہ اس کے مثل اس شخص کے جو کشتہ ہے اور مر گیا اور قبر میں داخل ہو گیا. اور اگر میرا خدا چاہتا تو وہ ہدایت قبول کرتا، اور اگر میرا خدا چاہتا تو وہ مجھے پہچان لیتا. اور ہم اس کے ایمان سے نا امید نہیں ہوئے بلکہ امید بہت ہے. اسی طرح خدا کی وہی خبر دے رہی ہے، اور خدا کا حکم مرد راہ کو بھولتا نہیں. اس کے لیے پوشیدہ راز ہیں کہ کوئی فکر کرنے والا ان کو دیکھ نہیں سکتا. تجھ پر خدا تعالیٰ تیرے دوست محمد حسین کا مقصوم ظاہر کر دے گا. سعید ہے، پس روز مقدر اس کو فراموش نہیں کرے گا. اور خدا کے ہاتھوں سے زندہ کیا جائے گا، اور خدا قادر ہے، اور رشد کا زمانہ آئے گا اور گناہ بخش دیا جائے گا. پس پاکیزگی اور طہارت کا پانی اسے پلائیں گے، اور نسیم صبح خوشبو لائے گی اور معطر کر دے گی. اور میرا کلام سچا ہے اور میرے خدا کا قول ہے. اور جو شخص تم میں سے کچھ زمانہ زندہ رہے گا وہ دیکھ لے گا. کیا تو اس سے تعجب کرے گا؟ پس کچھ تعجب نہ کر، یہ خدا کا کلام ہے اور پاک وہی ہے. اور میں نے اپنے ہی دل سے اٹکل سے بات نہیں کی بلکہ کشفی طور پر مجھے دکھلایا گیا. میں اس سے حیران ہوں. کیا محمد حسین کا دل ہدایت پر آ جائے گا؟ یہ کون گمان کر سکتا ہے؟ عجب بات ہے اور خدا کے نزدیک سہل اور آسان ہے. 3 آدمی ایک اس کے ساتھ اور ہیں، ایک ان میں سے الہی بخش اکاؤنٹنٹ ملتانی ہے. پس سن اور سنا دے تیری قسم کہ ہم نے بغیر گناہ کے ان کے نیزوں کا مزہ چکھا. پس ہمیں بہت اچھا معلوم ہوا کہ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں. جب وہ ذکر کیے جاتے ہیں تو میرا دل غمناک ہو جاتا ہے، کیونکہ یاد آتا ہے کہ ایک دن ہم ملاقات سے خوش ہوتے تھے. کیا تجھے جھوٹ کا دودھ پلایا گیا اے ثناء اللہ؟ پس تجھے کیا ہو گیا کہ نہ ڈرتا ہے نہ فکر کرتا ہے؟ تم نے حق کو چھوڑ دیا اور عدل سے بات سے باہر ہو گئے، اور اللہ دیکھتا ہے. ایسا آدمی ہماری وحی کی حقیقت کیا جانتا ہے جو جھوٹ پر اصرار کرتا ہے، کھلی بات گوئی کرتا ہے. اور اگر میں تمہارے نزدیک جھوٹا ہوں تو میری بربادی کے لیے تم سب کوشش کرو اور پیچھے مت ہٹو، اور میری روشنی دنیا میں پھیل جائے گی. کیا تو انکار کرتا ہے؟ پس سن رکھ اور میں یاد دلاتا ہوں. اے ثناء اللہ، تو نے مد میں ہمارے دوستوں کو رنج پہنچایا گالی سے اور توہین سے. پس میرا خدا ان قریب غالب ہو جائے گا. اے میرے خداوند، میں تیرا جلال چاہتا ہوں نہ اپنی بزرگی، اور تو میرے دل کو میرے قصد کو دیکھ رہا ہے. میں تیری طرف ان تمام تعریفوں کو رد کرتا ہوں جن کا میں قصد کرتا ہوں، اور میں نہیں ہوں مگر ایک سرگین کی طرح جو خاک میں ملایا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس شخص نے امام حسن اور حسین سے اپنے تئیں اچھا سمجھا. میں کہتا ہوں کہ ہاں، اور میرا خدا ان قریب ظاہر کر دے گا. اور اگر میں جھوٹا ہوتا تو پھر اس کے بعد میں ایک یہودی اور مرتد نصارنی کی مانند بھی نہ ہوتا، مگر میں اپنے خدا کے حکم سے خلیفہ اور مسیح موعود ہوں. اب تم سوچ لو، پس مسیح موعود کی کیا شان ہے، اور تمہارے پاس اس کے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا قول ہے. تمہارے پاس ایک صحیح حدیث ہے جس کو تم پڑھتے ہو. پس جو کچھ تم جانتے ہو اس کو پوشیدہ مت کرو اور ظاہر کرو. اور جو شخص اس گواہی کو پوشیدہ کرے گا جو اس کے پاس ہے، پس ان قریب وہ آگ کا عذاب دیکھے گا جو خوب بھڑکائی گئی ہے. پس تم جھوٹ کو اپنے لیے وبال کا ذریعہ مت ٹھہراؤ. اور اے ثناء اللہ، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے. تو نے شریفوں کو خلق اور طریق کو چھوڑ دیا، اور تو نے موضع مد میں قصدن ہماری حجوں کی تا تو تحقیر کرے. اور کہاں شریف اور کہاں تم لوگ. اور نیک انسان خدا سے ڈرتا ہے اور بدی سے پرہیز کرتا ہے. ہم نے تجھے چھوڑ دیا تھا یہاں تک کہ تم لوگ کہتے تھے کہ اب کیوں کچھ لکھتے نہیں. بس تو خود مقابلہ کے لیے آیا. اور اے متکبر، اے لعنت کرنے والے، تجھے کیا ہو گیا کہ بہودہ بک رہا ہے اور تو اس پر لعنت کر رہا ہے جو خدا کا فرض ستادا اور خدا کی طرف سے یافتہ ہے. تو نے مجھے گالیاں دی اور میرا حال تجھے معلوم نہیں. اور ہر ایک انسان اپنے قول سے پوچھا جائے گا. ہم نے ان گالیوں پر صبر کیا جن کے ساتھ تو نے ہمارے دل دکھایا، لیکن جو تو نے ہم پر افترا کیا اس پر ہم صبر نہیں کر سکتے. اور خدا کی قسم کہ میں صادق ہوں اور کاذب نہیں ہوں. پس تم جلدی کر کے ہلاک مت ہو اور خوب سوچ لو. اور اگر میں جھوٹا بدبخت ہوتا تو ضرور مجھے ان لوگوں سے نقصان پہنچتا جنہوں نے دشمنی سے مجھے جھٹلایا اور کافر قرار دیا. اور تو نے دیکھ لیا کہ قوم نے کیسے میرے پر بلوے کی اور کیسے انہوں نے تیر چلائے اور کیسے وہ لڑائی پر جمے. جس قدر پتھر ان کے دامن میں تھے سب پھینک دیے اور یہ کام غصہ کے ساتھ کیا. پس میں نہ بے قرار ہوں اور نہ حیران ہوں. اور میری آبرو اہانت کے نیزوں سے زخمی ہو گئی اور دشنام دہی سے میری طرف خنجر پھینکے گئے. اور انہوں نے کہا یہ جھوٹا دروغ و سچا نہیں ہے. ہم نے کہا تم سب دفع ہو، آخر یہ مخفی حقیقت ظاہر ہو جائے گی. اور مجھے گالیاں دیں اور طرح طرح کی گالیوں سے دکھ دیا. میرا نام دجال رکھا، میرا نام شر محض رکھا اور جن میں کوئی خیر نہیں. اور میرا نام شیطان رکھا، میرا نام ملحد رکھا، میرا نام لانتی رکھا. اور کہا کہ یہ ایک دروغ باف آدمی ہے. پس میں ایسا ہو گیا گویا کہ میں تیروں کا نشانہ ہوں اور میں دکھ دیا گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ نہایت حقیر انسان ہے اور میرے کچلنے کے لیے کسی مکر کو اٹھا نہ رکھا. اور بعد اس کے میرے پر کمینہ لوگوں کو مشتعل کیا اور برانگیختہ کیا، مگر انجام کار ان کی رسوائی ہوئی. اور میرے لیے وہ نشان ظاہر کیے گئے جو روشن اور غالب تھے. پس میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اے محمد حسین کے پیچھے چلنے والے، خدا کی طرف توبہ کر اور اس محاسب سے ڈر
اور تجھے دنیا اور ہوا و حضرت دین سے نہ روکے، اور خدا کا عذاب بہت سخت اور بہت بڑا ہے، اور دنیا کو شیرینی کی طرح مت سمجھ جو شیرینی بنانے والا تیار کرتا ہے۔ کیا تو خوشی کی رات کو جانتا ہے کہ کس طرح صبح کرے گی؟ اور کیا تو خدا سے ڈرتا نہیں اور بناوٹ کرتا ہے؟ اور جو شخص پرہیزگار ہو وہ ضرور ڈرتا ہے۔ کہا تجھے سمجھ ہوتی، کیا میرے بعد کوئی اور مسیح آسمان سے اترے گا اور ڈرائے گا؟ اور اس ڈرانے والے نے کیا اچھا کہا کہ ایک بدخو ویران شدہ کمینہ ہدایت سے نفرت کرتا ہے۔ تو نے مقام مود میں بحث کرنے کے وقت کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ حدیث ہیں، اور قرآن کو تو محض نکمہ اور بیٹل ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ وہابی ہیں، اور وہابیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ قرآن پر حدیث کو جو ہے حاکم سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں حدیث کے ذریعے قرآن کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس سے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو غلط ثابت کریں۔ اس لیے انہوں نے اس طرح کے بہانے گڑے ہوئے ہیں۔ آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام صفحہ 167 پر فرماتے ہیں، تم لوگوں نے کلام اللہ کو پس پشت ڈال دیا، اور تم نے ظن کی خاطر یقین کو چھوڑ دیا، یعنی کہ حدیثوں کے ذریعے قرآن کو چھوڑ دیا۔ پس قرآن ایسا ہو گیا جیسا کہ آثار محو شدہ اور چھپ گیا، اور وہی تو مدار نجات ہے متکبر، اور اس کا بیان لوگوں کے لیے شفا تھا۔ پس کیا ہم قرآن چھوڑ کر ظنوں کی طرف دوڑیں؟ یعنی قرآن چھوڑ کر اور جو حدیثوں سے یہ بات جمع نفی کر کے قرآن کے خلاف بیان کرتے ہیں کہ ہم اس کو پکڑ لیں؟ پس اس قیام میں میرے آنسو جاری ہو گئے جب میں نے تیری بحث کو اے بے باک سنا۔ تو نے موضع مد میں قصدن جھوٹ بولا، پس جاہل لوگ تیری طرف جھکے اور شور ڈالا۔ اور بخدا قرآن شریف میں ہر ایک حقیقت ہے، اور اس کی آیتیں قطعی ہیں جو بدلتی نہیں۔ وہ صاف پانی ہے، بہشت کا پانی، ہمارا خدا کا نور ہے، ہدایت اس کی صاف زلال ہے اور مقدر نہیں۔ اس کی آیتیں حسین ہیں، اور جو آسمان سے اتری انہیں آیتوں میں فکر کرنے والوں کے لیے شفا ہے، اور لوگوں کے دل اپنے نور کے ساتھ کھینچ رہا ہے، اور پیاسوں کو صاف پانی سے سیراب کر رہا ہے، اور دائیوں کی طرح دودھ پلاتا ہے۔ اور اس سے پہلی کتابیں اس اونٹنی کی طرح تھی جو قبل از وقت بچہ دیتی ہے۔ پس قرآن لوگوں کے کامل کرنے کے لیے آیا تا ایک بار ہی تمام دودھ دھویا جائے۔ ایسی رات میں آیا جو سمندر کی موج کی طرح اپنی چادر پھیلا رہی تھی، سو اس نے آ کر زمانہ کو روشن کر دیا، اور ہر ایک جو دیکھ سکتا تھا اس کو دکھا دیا۔ اے گمراہ کرنے والے، کیا تو قرآن کی شان سے انکار کرتا ہے؟ اور بجز قرآن ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے جھوٹ گڑنے والے، اس شخص نے ایک قوم کی خاطر کے لیے بکواس کی، خدا ان کے مد کو برکت نہ دے۔ یہ شخص جاہل ہے، اس نے دروغ گوئی کا حق ادا کر دیا، اس لیے وہ خوش ہو گئے۔ یہ صرف ایک جسم ہے جس میں جان نہیں، نہ صفا، اور ایک ہنڈیا کی طرح جوش مارتا ہے جو کچھ تدبر نہیں کرتا۔ تم نے خدا تعالیٰ کی ہدایتوں کو پس پشت پھینک دیا، پس مجھے چھوڑ دے تا میں بیان کروں جو کچھ پوشیدہ کیا گیا ہے۔ میں نے علم کو منبع ہدایت سے لیا ہے، اور اس کے فضل سے نے میرے چشمے جاری کر دیے ہیں، اور میں نے اپنے رب سے علوم صحیحہ پائے ہیں، اور جو کچھ تم نہیں جانتے وہ مجھے سکھلایا جاتا ہے اور اطلاع دیا جاتا ہے۔ اور کئی پیالے میری جان کی جان نے مجھے ایسے پلائے ہیں کہ گویا ستارہ کی طرح ایک شراب ہے، خالص سرخ رنگ۔ پس اے مخالفو، محض نقلوں کے ساتھ کچھ مت ہو جاؤ، اور بتھیری نقلیں اور حدیثیں ہیں جو دھوکہ باز نے بنائی ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی وحی کے بعد نقل کی کیا حقیقت ہے؟ پس خدا تعالیٰ کی وحی کے بعد کس حدیث کو مان لیں؟ اور حدیثیں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور ہر ایک گروہ اپنی حدیثوں سے خوش ہو جا رہا ہے۔ کیا تیرے پاس مولوی محمد حسین کی فضیلت کی کوئی دلیل ہے جو میرے کلام کا عیب نکالتا ہے، یا تو یوں ہی بکواس کر رہا ہے؟ کیا تو ہمک سے محمد حسین کو عالم سمجھتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں مٹی سیاہ اور گندا پانی ہے؟ کیا تو میرے پاس اس اترنے والے کا ذکر کرتا ہے جس کو تو نے نہیں دیکھا، اور ایسی حدیثیں پیش کرتا ہے جن کا تحریف نے ستیہ ناش کر دیا؟ اور تو جانتا ہے ظن کوئی قطعی دلیل نہیں، اور یقین وہ چیز ہے کہ سیراب کرتا ہے اور پھل لاتا ہے۔ اور میں تیرے طرف ظنوں میں گرفتار نہیں، میں تیری طرح ظنوں میں گرفتار نہیں، میں اپنے قادر خدا کو دیکھ رہا ہوں، مشاہدہ کر رہا ہوں۔ ہم نے اس سے لیا کہ وہ حی و قیوم ہے اور واحد اور لا شریک ہے، اور تم لوگ مردوں سے روایتوں کو لیتے ہو۔ میں خدا کے کنارے عاطفت میں پرورش پا رہا ہوں، اور ہر ایک میدان میں مدد دیا جاتا ہوں، اور میرے رب نے اپنے فضل اور رحمت سے مجھے خاص کر دیا، اور نیز تائید اور نصرت اور متواتر وحی سے مجھے مخصوص فرمایا۔ مجھے وہ پیالہ پلایا جو سیراب کرنے والا ہے، اور اس راہ کی مجھے ہدایت کی جس کے ساتھ ہمک چمکتا ہے، حق چمکتا ہے۔ پس اے اغوا کرنے والے محمد حسین، اور اس کے ذکر کو چھوڑ دے۔ کیا تو سورج کے مقابل پر ایک رات کا ذکر کر رہا ہے؟ ہم خدا کے سوار ہیں، اس کے حکم سے آئے ہیں، اور شرک کے شہروں میں ہم داخل ہوئے ہیں، اور خدا کی رہنمائی کر رہا ہے۔ میں بے دڑک کہتا ہوں میں خدا کا مسیح موعود ہوں، اگرچہ میں اس قول پر تلوار سے قتل بھی کر دیا جاؤں۔ اور میرے فضائل کا ذکر قرآن میں موجود ہے، میرے ظہور کا ذکر پورا شعب زمانہ میں ہونا لکھا ہے، اور میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ پس خدا کے حکم کو تو بدل دے اگر تجھے قدرت ہے۔ خدا نے مجھے اپنی مخلوقات میں سے چن لیا ہے، حکم اسی کا حکم ہے جو چاہے کرے وہ، اور خدا میں مفتری نہیں ہوں، میں سچا ہوں، اور میری سچائی کی روشن چمک رہی ہے آفتاب کی طرح۔
امر کی صفائی ظاہر ہو گئی اور ہمارے باغوں کو ان چشموں نے سراب کیا جو تر و تازہ کر دیتے ہیں. دوسروں کے پانی جو امت میں سے تھے خشک ہو گئے، مگر ہمارا چشمہ آخری دنوں تک کبھی خشک نہیں ہوگا. جو ہم غضبناک ہوں تو خدا اس شخص پر غضبناک ہوتا ہے جو حد سے بڑھ جاتا ہے اور کھلی کھلی بدی پر آمادہ ہوتا ہے. اور وہ زمانہ آ رہا ہے ہر ایک ظالم کو توڑے گا اور کوئی ہلاک نہ ہوگا مگر وہی جو پہلے سے ہلاک ہو چکا ہے. اور میں بدتر انسانوں کا ہوں گا اگر حانت کرنے والے اپنی حانت نہ دیکھیں. اور خدا میں نے تعلی کی راہ سے دعویٰ نہیں کیا اور میں ایسی زندگی چاہتا ہوں جس پر تکبر کا سایہ نہ ہو اور میری یہ خوشی رہی اور میری طرف انگلی کے اشارہ نہ کیا جاوے اور میں ایسا پھینک دیا جاؤں جیسا ایک ہڈی خاک آلودہ. پس جب ہم تکبر کے میدان سے بہت دور نکل گئے اور سب میدان تہر رہی ہے، تب خدا کے وحی میرے پاس آئی جس نے مجھے بڑا بنا دیا. ابھی ایک دوست اور ہیں، میں ان کو ایڈ کرتا ہوں، وقاص احمد صاحب. تو ابھی میں آگے تھوڑا سا آپ کو مزید پڑھ کر سناتا ہوں. ابھی کوئی دوست کوئی بات کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، پھر میں آگے پڑھتا ہوں. بہت زبردست سن رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ. یہ میرا خیال ہے وہ جو دوست ابھی یہ نیچے ایک سوال آیا میر بھائی، یہ غیر احمدی لگ رہے ہیں، ملک نام ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کے فادر کا کیا نام ہے؟ حضرت عیسیٰ کا تو کوئی باپ ہی نہیں تھا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد تھے تو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے. کہ جیسے کسی بندے کو شیر کہا جاتا ہے کہ بھائی تم شیر ہو، تو کیا اس سے اسی کی دم ہونا لازمی ہے؟ پنجابی میں پوشل کہتے ہیں جس کو، اکثر پنجابی دوست دیکھتے ہیں شاید ان کو. تو کیا جب کسی کو کسی سے، یہ ہے استعارہ اور تشبیہ کی بات، اگر کسی کو کسی سے تشبیہ دی جائے تو اس کا 100% اس جیسا ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جیسے ہم نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ایک تھا، والدہ کا نام ایک تھا، ایک ہی جگہ پیدا ہوئے تھے، ایک ہی جگہ کی شکل تھی، ایک ہی طرح کی ان کی شریعت تھی. تو یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ جو استعارہ اور تشبیہ ہوتی ہے اس میں بعض چیزوں میں تشبیہ ہوتی ہے، 100% تشبیہ نہیں ہوتی. جو 100% ایک جیسا ہو وہ تو وہی بندہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بندہ 100% ویسا نہیں ہو سکتا. جیسے کسی کو کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل حاتم تائی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر کسی کو حاتم تائی کہیں تو کیا حاتم تائی کی والدہ کا نام اور اس کی والدہ کا نام ایک ہونا ضروری ہے؟ تو یہ مولویوں نے آپ کو عجیب چکروں میں ڈالا ہوا ہے. یہ اپنا مائک میوٹ کر لیں بھائی جان. اچھا، یہ ابھی ناصر بھاٹ صاحب آئے ہیں، آپ کچھ بات کر لیں پھر دوسرے دوستوں کو موقع دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی حیثیت یا وعلیکم اوقات السلام ورحمۃ اللہ. عقیدے اس پہ یہ وہی حرکتیں کرتے ہیں جو ملحد عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کرتے ہیں. یہ بالکل ان کے نقش قدم پہ چل رہے. یہ ملک صاحب آئیں، ذرا بتائیں اپنا عقیدہ اور اپنے عقیدے کے ساتھ ہمارے ساتھ آ کے گفتگو کریں. یہ باتیں یہ جو ہے نا مولوی نے آپ نے ایک لفظ بولا تھا، خیر میں دوبارہ نہیں بولنا چاہتا، وہ آپ نے بولا تھا شیطان نے پھونک ماری ہے ان کے کانوں میں. شیطان ان کے کانوں میں پھونک نہیں مارتا، کچھ اور کرتا ہے. تو یہ کانوں کا استعمال کرتے ہیں، نہ انہوں نے اپنی کتابیں پڑھی ہیں، نہ انہیں اسلام کے بارے میں. ابھی اس ملک سے اسلام کے بارے میں پوچھ لیں، اگر یہ بات کر گیا یا جواب دے گیا تو بات کیجیے گا. نہ انہیں کتاب پڑھنے کا شوق ہے، نہ کچھ. مولوی نے جو ان کے کانوں میں ٹھونسی ہوتی ہے آگے ادھر کرنا شروع کر. میں نے اتنی ملک کے لیے میں آیا تھا تو میں نے ملک صاحب سے جی کہا ابھی کہ اوپر آئے اور بات کریں. جی آگے ہیں فیورٹ 49. آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں، پھر ہم اگلے دوستوں کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میر صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے میر صاحب؟ آواز آ رہی ہے ہاں آپ جی کو؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں ٹھیک اچھا ٹھاک ہے؟ اچھا، ایک تو یہ قرآن مجید جی کا جی آواز آ رہی ہے بھائی جان. ہاں جی، قرآن مجید کا پیپر الٹا نظر آ رہا ہے ٹک ٹاک پہ. ایک تو یہ میں آپ کی تصحیح کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے یہ بھائی جان قرآن ہے، نہیں ہے. چلے جو بھی ہے وہ لگ تو ایسے ہی رہا تھا، لیکن وہ چلے عربی تو لکھی ہوئی ہے نا اس میں. اچھا، دوسری بات یہ ہے بھائی جان، میر صاحب پنجابی میں ہے لیکن میں اردو میں اس کو کنورٹ کر دیتے ہوں. کہتے ہیں مخالف کی دیوار گرانی ہے چاہے خود نیچے آ کے مر جائیں. تو ان کی ایسی ہی دشمنی جماعت احمدیہ اور حضرت مسیح موعود کے ساتھ ہے.
اور جیسا کہ ابھی یہ مقصد ہے لکھ رہا تھا کہ ان کا نام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام سلطان مرزا تھا. اب اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا اصل نام ان کا کیا تھا. اور بھائی ان کا نام غلام مرتضیٰ تھا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ جو ایسے نام اور تشبیہات دیتے ہیں تو یہ میں نے ابھی وہ پہلے جو مثال دی ہے نا وہ اسی پس منظر میں دیا ہے کہ ان بدبختوں کو اتنا نہیں پتا کہ جب قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ نے وہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پیشگوئی تھی آیت جس میں کہ وہ نبی احمد ہوگا، اسمی احمد ہوگا، تو بدبختوں اگر تمہاری ڈیفینیشن پہ بندہ چل پڑے تو نوز باللہ آپ نے تو ساری دنیا الٹا دی ہیں. خدا کا خوف کیا کرو، شرم حیا کیا کرو کہ جیسے آپ 100% اللہ تعالیٰ کے کلام کو لینا چاہتے ہو تو یہ تو ساری دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی. آپ نے ایک خاتم النبیین کا مطلب اپنی مرضی کا بنانے کے لیے پورے قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ نوز باللہ الٹا پلٹا دیا. کو خدا کا خوف کرو، کوئی شرم حیا کرو. جی میر صاحب میں نے اپنا ورڈک دے دیا، آگے آپ چلیں. آپ جی بہت شکریہ. آگے علی صاحب ہیں، آپ بات کر لیں پھر آگے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میرا بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور علم میں بھی بہت ہے اور کنٹینیو کر کے میں سن رہا ہوں. اگر کوئی اور بھائی ہے تو موقع دیں. جی آپ کے نیچے جو دوست بیٹھے ہیں وہ بات کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. بہت شکریہ. لقمان صاحب. جی السلام علیکم میر صاحب. یہ جو مفتی آئے تھے ان کی آج میرے خیال مناظرہ تھا فہر بھائی کے لائف پہ نا، وہ ادھر بھی آیا تو وہ بھاگ گیا جلدی سے، یا کس تو کی ادھر لائف ہی پہ؟ بات کر لیتا. نہیں ایک منٹ وہ سلیم اچھا صاحب میری لائف پہ گفتگو تھی ان کی. یہ منتظر نام صاحب کی آئی ڈی ہے نا، مے آئی کامن لکھا ہے انہوں نے. یہ اہل تشریف بھائی ہیں تو میں نے 1 گھنٹہ لائیو آن رکھی تھی لیکن یہ لیٹ ہو گئے تو پھر میں نے بند کر دی. تو یہ منتظر صاحب ہیں، اہل تشریف مسلک سے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں مے آئی کامن. اگر آنا دیکھ لیں آپ کا جو بھی ہے تو یہیں بھی بات کر لیتے ہیں اگر ان کا کوئی ہے. آگے جی منتظر صاحب ویری السلام. وارم ویلکم. جی منتظر صاحب آپ کریں بات. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے. اچھا جی آپ نے 11 بجے کا کہا تھا نا بھائی، پاکستان میں آپ نے 11 بجے کا کہا تھا. نہیں ہمارے یہاں بھی 11 بجے. میں نے آپ کو کہا 11 کی بات ہوئی تھی. نہیں میں نے آپ کو کہا تھا جرمن ٹائم 4 بجے، آپ کے شام کے 7 بجیں گے. نہیں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں کیا ٹائم ہوگا، آپ نے کہا 11. تو میں پھر وہ مجھے نہیں پتا جرمن کا ٹائم. میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے کہا 11 کا ٹائم ہوگا. تو میں 11 بجے کا ویٹ کر رہا تھا. نہیں چلو کوئی بات نہیں ہے، ادھر کر لیں بات امیر صاحب سے کر لیں. آپ آن لائن کر دینا. میں نے تو وہ اپنے ٹائم کے مطابق بھائی کے ساتھ بات کی یہ کر لیں. میں نے نا امیر صاحب آپ کر لیں. ایک منٹ لقمان بھائی، ایک منٹ. میں نے نا منتظر بھائی وہ ادھر میں نے 4 بجے آن کر دی تھی لائیو. میں نے 1 گھنٹہ پورا آن رکھی ہے تو آپ کا ویٹ کیا ہم نے. وہ کہتا نا لیکن مجھے تو 11 کا پتا تھا نا، مجھے 11 کا پتا تھا پاکستان میں. میں نے کہا تھا آپ نے کہا جی تھا 11 ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. 11 کا وہ غلط فہمی ہو گئی. چلے غلط فہمی ہو گئی کوئی بات نہیں. یہاں پہ وہ تو گزر گئی نا بات. ہاں جی. تو وہ ہماری گفتگو ایز اے سمجھ لے کہ سیم سلیم صاحب مناظرہ ٹائپ تھی. تو میں نے آپ کو تعارف کرا دیا. یہ منتظر صاحب ہیں، یہ اہل تشیع مسلک سے ہیں اور یہ مہذب قسم کے دوست ہیں. تو اگر آپ ان سے بات کرنا چاہیں تو پھر کر لیں یہاں پہ یا کوئی اسپیشل پروگرام. نہیں لیکن بات کرنی ہے تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جس طرح آگے وہ بھائی جس انداز میں بات کر رہے تھے. جی منتظر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ کا ان کا نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ ہے، ان کی آواز کٹ رہی ہے. ہاں جی آپ کا نیٹ ورک سلو ہے انٹرنیٹ، کیونکہ آواز غائب ہو گئی ہے. ہاں جی ریڈ سگنل آ رہے ہیں آپ کے. ہاں ریڈ ہو رہا ہے. اچھا میر بھائی وہ ابھی میرا خیال ہے نیٹ ورک ان کا کنیکٹ ہوتا ہے تو میر بھائی میں نا بعد میں حاضر ہوتا ہوں. میں ابھی میرا کام شروع ہو گیا تو میں آپ کو بعد میں کرتا ہوں. اوکے جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں.
ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ میرا خیال ہے میری بھی اسٹریم کافی ہو گئی ہے، صبح بھی میں نے کی ہے، ابھی 1 گھنٹہ 30 منٹ کی ہو گئی ہے، تو آپ ان سے رابطہ کر لیں، ان سے پھر اپنی اسٹریم پر ہی کر لیں بات. تو میں یہاں سے پھر کل دوبارہ آگے کر لوں گا صفحہ نمبر 171 سے. تو آپ پھر وہ ان سے کر لیں رابطہ. ان سے میں کر لیتا ہوں، تو جی اگر میں آپ سے چاہوں ٹائم تو مل جائے گا. ٹائم ہی ٹائم ہے، لیکن ان سے پھر وقت ہے کوئی اس طرح کرے نا، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی وقت کی. جو آپ نے جو ان جو کو وقت بتایا ہے. آپ کے پاس جو مناسب وقت ہے نا، آپ وہ مجھے بتا دیں، میں اس حساب سے کل کا کروں. کسی وقت کا رکھ لیں، ابھی یہاں تو آپ دیکھ لیں شام ہو گئی. آپ کل کا کوئی وقت رکھ لیں جو بھی مجھے بتا دیں، پھر اس ٹائم کل جرمن 5 بجے کا کل رکھ لیں. شام کا رکھ لیں بے شک. ہاں جی 5 بجے کا رکھ لیں، پھر ان کے بھی 11 بجے وہ آسانی ہو جائے گی. پاکستان میں کیا 7-8؟ پاکستان میں 11 بجے ہاں گے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہم 5 بجے رکھے ہیں ٹھیک ہے، تو وہاں کوئی مسئلہ 5 3 8 نہیں، اگر وہاں 11 بجے ہونا تو یہاں بجے ہوتے ہیں 9 8 رات کے 8 بجے رکھ رہے ہیں رات. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پھر ان سے میں جی کر جی لیتا ٹھیک ہے. ہوں، ان باکس میں رابطہ کر لیتا ہوں. تو میں ان سے پھر ان باکس میں رابطہ کر لیتا ہوں، تو ان کو کل 8 بجے کا اپنا جرمن ٹائم دے دیتا ہوں، اور ادھر 11 بجے کے رات کے. جی ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، میں نے آپ کو فالو کیا ہوا ہے، آپ نے بھی آئی ہوپ مجھے فالو کیا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ بات کر لیں گے. میں کسی وجہ سے کسی کو بھی فالو نہیں کرتا، تو اچھا ویسے میرا نمبر بھی ہے پبلک، میں نے کیا چلو ہوا ہے، انشاءاللہ اور پھر فورم بھی سارے موجود ہیں، جب بھی رابطہ کرنا ہو کر لیں آپ. کر لیں گے کانٹیکٹ آپ سے، میں کر لوں گا. ہاں جی ٹھیک ٹھیک ہے. ہو گیا. تو ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا جاری رکھیں، تو میں ان سے کانٹیکٹ کر کے نا ان کے سے کر لیتا ہوں ٹائم مقرر. وہ دوست کہہ رہے ہیں 4 گھنٹے کا فرق ہے، اس حساب سے آپ کیلکولیشن کریں، پھر ان کو غلط ٹائم نہ بتا دیں. 4 گھنٹے کا کہ 3 گھنٹے کا؟ گھڑیاں آگے ہوئی ہیں آج کل، 3 گھنٹے کا ہے. دیکھ رہے ہیں اب وہ چلے آپ اسی لیے ان کو پھر غلط فہمی ہوئی ان ہے. کو اٹھا لیتے ہیں، ابھی اٹھا لیں، یہیں پہ کر لیتے ہیں. جی جی وہ آگے ہیں پھر دوبارہ اندر، ان کے نیٹ ورک کا کوئی پرابلم مجھے لگتا ہے. آپ کر لیں ان سے بات. اچھا منظر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا منظر صاحب، اب ایسے بات ہے کہ ایک تو آپ کا نیٹ جی ورک بھائی جو ہے جان. نا وہ بہت ویک نیٹ ورک ہے. آپ کو پہلے تو یہ انتظام کریں کہ نیٹ ورک آپ کا کوئی نا تگڑا ہو، کیونکہ ابھی بھی آپ کے ریڈ سگنل ہیں، آپ کی آواز ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہ آپ کے لیے بھی پرابلم بنے گی اور ہمارے لیے بھی. تو ایسے کرتے ہیں کل کا ٹائم رکھ لیں، کل کا رکھ لیں، لیکن ٹائم کوئی ابھی بات بھی نہیں، کل کا رکھ لیں. ٹھیک ہے. آپ کون سا ٹائم دیتے ہیں، ہم اس کے حساب سے کیلکولیشن کر نہیں، لیتے نیٹ ہیں. نیٹ نیٹ میں ٹھیک کر لوں گا. نیٹ ہاں میں صحیح کر لوں گا، نیٹ کا مسئلہ نہیں ہے مجھے. ابھی بالکل بھی صحیح، تو میں مسئلہ ہے، سمجھ نیٹ گیا میں ہوں، ٹھیک کر لوں گا، 2 منٹ میں ٹھیک کر لیتا ہوں. کوئی بات نہیں، لیکن آپ کل کا ٹائم رکھ لیں، کیونکہ ابھی بھائی نے بھی 2-3 گھنٹے لائیو چلائی ہے. تو کل فریش ہم لائیو لگائیں گے، تو آپ ٹائم بتا دیں، میں اس حساب سے آپ کو بتا دیتا ہوں. اپنے آپ جس ٹائم طرح آپ بتا سہولت دیں، میں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کل اپنا ہمارا 3 گھنٹے کا فرق ہے آپ کا. ہم جرمن ٹائم 6 بجے رکھ لیتے ہیں، 9 بجے آپ رات کے 9 بجے ادھر. 9 بجے 10 بجے رکھے نا، تھوڑا نماز کے چلے بعد رکھے نا. پاکستان میں چلے ٹھیک 9:30 نماز ہوتی ہے ہے. 7 بجے ہو گئے نا. بھائی جان 10 بجے رکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جتنا جیسے آپ جو سہولت 7 آپ بجے کو ہو ہے گئے نا. وہ کر لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، جرمن ٹائم ہاں 7 بجے 10 ہو گئے. بجے رکھ لیں جرمن ٹائم کل. 7 بجے ہو گیا. پاکستانی ٹائم کے مطابق 10 بجے. پاکستانی 10 بجے. بالکل ٹھیک ہے. 10 بجے. صحیح موقع اچھا فیورٹ بھائی، ایک بات مجھے بھی بتا دیں کہ آپ نے موضوع طے کیا ہے کیا، کس موضوع پر بات ہوگی؟ ختم نبوت قرآن و حدیث سے. ٹھیک. قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہاں جانا، ٹھیک ہے. قرآن اور جی حدیث کے جی اندر ٹھیک. اندر. جی ٹھیک ہو ٹھیک. گیا جی. منظر بھائی کل آپ کے رات کے 10 بجے پاکستان کے مطابق. چلے صحیح ہے. اوکے. بڑی مہربانی، شکریہ، آپ تشریف لائے، ہم آپ کے مشکور ہیں. جزاک اللہ. کوئی بات نہیں. انشاءاللہ جی کل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا مرزا، کل موگی ہاں پھر جی ہم. ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہاں ہے. جی ٹھیک ہے. ابھی میں دوسرے دوستوں کو جو یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ پر دیکھ رہے ہیں، وہ کافی دیر سے سن رہے تھے کہ یہ ایک شیعہ دوست آئے تھے جن سے یہ فیورٹ 49 والے جو آئی ڈی ہے ان بھائی نے طے کیا تھا ختم نبوت پر بات کرنے کے لیے. تو وہ کل کا وقت طے ہوا ہے. کل جو ہے وہ پاکستان کے 10 بجے جو ہے وہ ہم لائیو کریں گے اس دوست کے ساتھ.
تو یہ ٹک ٹاک پر آئیں گے، لیکن میں باقی فورموں پر بھی کوشش کروں گا کہ ان کی آواز آئے. ابھی ویسے نارملی ٹک ٹاک کی آواز دوسرے فورموں پر کسی وجہ سے نہیں جاتی. اور میں اس کی ابھی جی پوسٹ بنا کے نا ٹک ٹاک پہ آن کر دیتا ہوں میرا جی لگا لیں، کوئی مسئلہ ہاں، نہیں. اور یہ فیورٹ ہاں جی 49 پہ ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. چلے جزاک اللہ، شکریہ سلیم بھائی، اوکے جی، انشاءاللہ بہت خیر شکریہ جی. باقی دوستوں کا بھی انشاءاللہ ہم مزید پروگرام جو ہے وہ کل انشاءاللہ کریں گے. اور آج کے لیے ہمیں اجازت دیں، کافی پروگرام ہو گیا ہے، صبح کا بھی کیا تھا اور ابھی بھی کافی ہو گیا ہے. آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو کلام ہے وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے. آصف صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ میر صاحب، السلام علیکم. جی بہت شکریہ انشاءاللہ جی. بات باقی دوستوں کا بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ میر صاحب. مزید معلوماتی پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے، اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ